اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آج ہمارا ویلکم ٹو ویک 9 آف CIU اردو خلفاء کا کورس. تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم جہاں ہم نے روکا تھا وہاں ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بیٹل آف صفین کے بارے میں جنگ صفین جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بہت فیئرس بیٹل تھی، بہت اس میں لوگ بڑے جوش میں اور جذبے میں تھے. اور پھر اس میں کیا ہوا کہ جو سیریا کے لوگ تھے وہ لوگ ایگزاسٹ ہونے لگ گئے تھے، وہ لوگ تھک گئے تھے. تو انہوں نے ایک پلان مرتب کیا، سمجھ لیں انہوں نے ایک پلان بنایا. اور انہوں نے کیا کیا، یہ سب ہم لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں، کہ انہوں نے قرآن کو اپنے نیزوں پہ لگا کے اور اس طرح اٹھایا جیسے ہوا میں اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے ہم اس سے ججمنٹ لیں گے دونوں پارٹیز کے درمیان. اب کہنے کو تو انہیں اٹھا دیا، بات تو صحیح ہے، قرآن سے ہی ججمنٹ ہوتی ہے، لیکن قرآن سے ججمنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کی آرمی بس ابھی جیتنے ہی والی تھی، ان کی آرمی بالکل تیار تھی جیتنے کے لیے. تو ان کو یہ لگا کہ اس وقت جو ہے یہ صحیح نہیں کیا، انہوں ٹائمنگ غلط تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کی آرمی میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرمی میں کچھ لوگ تھے جو کہ جن کو جذبات سے وہ کہتے ہیں نا ایموشنل اٹیچمنٹ ان کو تھی قرآن سے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگی. یعنی کہتے ہیں نا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں پہ جیسے پردہ سا آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں نا وہ بلائنڈ ہو گئے. اس طرح بلائنڈ مطلب فزیکلی بلائنڈ نہیں تھے، لیکن ان کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا. انہوں نے کہا قرآن کے آگے ہم کیسے بولیں گے نا؟ جب قرآن سے آربیٹریشن کر رہے ہیں تو قرآن سے تو صحیح ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، یہ انسان کے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اسی سے آربیٹریشن ہونی چاہیے. تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چوائس نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آربیٹریشن کر لیتے ہیں. تو اب آربیٹریشن جو کرنا ہے اس میں دو لوگوں کو چننا تھا، ایک سیریا والوں کو چننا تھا اور ایک عراق والوں کو چننا تھا. سیریا والوں نے چنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، لیکن عراق والوں نے کس کو چنا؟ ابو موسیٰ الاشعری کو چنا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا جائے، کیونکہ وہ بہت اچھے بہت زبردست صحابی تھے، لیکن وہ اتنے کہتے ہیں نا کوئک ویٹڈ نہیں تھے، وہ اتنے جو کہتے ہیں نا کہ ایسے موقع پہ جلدی سے سوچ کے کچھ پلان کرنا، کچھ جواب دینا، ان کے وٹس اتنے کوئک نہیں تھے. لیکن پھر بھی اب وہ خوش نہیں تھے، لیکن لوگوں نے چن لیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک پلیج بنایا کہ یہ جو مطلب سب نے یہ حلف اٹھایا کہ یہ دو آربیٹریٹرز جو ہیں یہ دونوں ابو موسیٰ الاشعری اور عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ قرآن ایکچولی مسلمانوں کو کیا حکم دیتا ہے ایسی سچویشن میں. اس کے بعد ہم نے ختم ہونے سے پہلے لاسٹ ٹائم ویک 8 میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت سورہ حجرات کی آیت کو دیکھا گیا، سورہ حجرات کی آیت 49، سورہ نمبر 49 آیا نمبر 9، جس میں یہی تھا کہ اگر دو مسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان میں آپس میں مصالحت کرو، ان کو آپس میں ان کو سیٹلمنٹ کرو. اور اگر ایک اوپریس کر رہا ہے دوسرے کو، ایک ظلم کر رہا ہے، تو جو ظلم کرنے والا ہے اس کے اگینسٹ آپ لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے احکام پہ آ نہیں جائیں. اور پھر اگر وہ اللہ کے احکام پہ آ جاتے ہیں تو ان میں جب آپ سیٹلمنٹ کرا رہے ہیں، ان کی جب نیگوسیشن کرا رہے ہیں، تو جسٹس سے کرنا، انصاف سے کرنا، اور ایکٹ بھی جسٹلی کرنا، فیئرنس کے ساتھ کرنا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو کچھ مہینوں کی پیس مل گئی سمجھ لیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اب رمضان تک ان کے پاس ٹائم تھا کہ اب کیا کرنا ہے. اور یہ ڈیسیژن جو ہوگا یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوگی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوگی. اس کے بعد ہم نے لاسٹ چیز یہ دیکھی تھی، لاسٹ تھی یا سیکنڈ لاسٹ تھی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کوفہ ریٹرن کر گئے، چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے جب وہ کوفہ پہنچے اس سے پہلے ان کی آرمی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، ڈیسیژن کے اوپر ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک گروپ جو تھا وہ اس آربیٹریشن کے اگینسٹ تھا اور ایک گروپ اس کے فیور میں تھا. جو گروپ آربیٹریشن کے اگینسٹ تھا وہ آرگیو کر رہے تھے کہ ہیومن بینگز کیسے ججمنٹ کریں گے قرآن سے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے اگین وہی بات کہ یہ تو قرآن کی بات کو، اللہ کی بات کو اوور رائڈ کر رہے ہیں، مطلب جو اللہ حکم دے رہے ہیں اس کے اوپر ہیومن بینگ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں.
اچھا اب وہ جو کوفہ پہنچے تو اب دونوں سپلٹ ہو گئے. ایک وہ جو نکل گئے تھے جن کو ہم نے بتایا کہ وہ کافی سارے تھے اور تھاؤزنڈز آف لوگ تھے, اور ان کا سلوگن یہ تھا کہ اللہ کے فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں. بات تو یہ صحیح ہے, اللہ کے فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہے, لیکن ان کا جو یہ حکمت عملی تھی یہ غلط تھی. وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرمی سے ہٹ گئے, انہوں نے سپلٹ کر لیا, اسی لیے ان کا نام خوارج ہے, ان کو خوارج کہتے ہیں. اور آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ خوارج کی ڈیٹیلز میں ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم نے عقیدہ کی کلاس میں یہ آلریڈی پڑھ لیا تھا کہ خوارج کا عقیدہ کیا تھا, لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں آئے گا بیکاز وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ خوارج آلسو. آج ہم جہاں سے اب سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بھیجا کہ وہ خوارج کو جا کے سمجھائیں, ان کو ایکسپلین کرے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی جو سمجھ ہے اباؤٹ قرآن اور اللہ کے الفاظ اور انسان کی انٹرپریٹیشن, اس کی جو ان کی جو غلط فہمی ہے, ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے, ان کو بھیجا. اور جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے, یہ بات بھی غور سے سنیں کہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو خوارج تھے ان کے ماتھوں پہ سجدے کے نشان تھے, ان کے ماتھوں پہ سجدے کے نشان تھے, اور ان کے ہاتھوں کو جب دیکھا تو ان کے ہاتھ رف تھے, کھردرے تھے. اس سے پتا چل رہا تھا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آرام سے سونے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عبادت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو محنتی نہیں ہیں, یہ لوگ ڈیلیجنٹ ہیں, یہ لوگ اپنی عبادت میں بھی ڈیلیجنٹ ہیں, اپنی ورشپ میں, اور ساتھ ساتھ اپنی لائف سٹائل میں بھی یہ محنتی لوگ ہیں, ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. یعنی خوارج جو ہیں وہ ویسے غلط کام نہیں کر رہے ہیں, صرف ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھے تھے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب دو فریقین کی بات کر رہے تھے, پہلے تو ہم نے سورہ حجرات کی بات کی تھی, دو گروہوں کی, اب دو فریقین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک میاں اور ایک بیوی میں, ایک شوہر اور ایک بیوی میں, ہسبینڈ وائف میں اگر کوئی میرٹل ڈسکارڈ ہو رہا ہے, دونوں میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو دونوں کے لیے دو آربیٹریٹرز کو اپوائنٹ کرنا چاہیے, ایک لڑکی کی طرف سے, ایک لڑکے کی طرف سے, مطلب ایک بیوی کی طرف سے, ایک شوہر کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو کہا ہے, سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 35, اب ہم فقہ آف میرج میں نہیں گھس رہے ہیں, بس صرف ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. یعنی اگر دونوں فریقین کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ ہے, کوئی ڈس اگریمنٹ ہے, شقاق ہے, دونوں کے درمیان کوئی چیز ریزالو نہیں ہو رہی ہے, تو ایک آربیٹریٹر, فَابْعَثُوا حَكَمًا, حَكَمًا کا مطلب ہے, حَكَمَ کا مطلب ہے آربیٹریٹر, ایک آربیٹریٹر جو ہے وہ لڑکی من اہلہ, لڑکے کی طرف سے, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اب آپ کو یہ تو سمجھ آتی ہے نا, اہلہ کیوں ہے, اہلہا کیوں ہے, اہل من دونوں میں ہے, من کے وجہ سے اہلی آ گیا, اور ہی جو ہے وہ مرد کے لیے اور ہا جو ہے وہ عورت کے لیے. اب انشاءاللہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ اپنے قرآن کو پڑھتے پڑھتے اپنی عربک کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے جائیں. یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, کہ اگر وہ دونوں یہ ڈیزائر کر, یریدا اگر دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن ہو جائے, دونوں کے درمیان اصلاح ہو جائے, تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اللہ جو ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے وہ اگریمنٹ کرا دیں گے. مطلب آپ کوشش کریں, آپ کا ارادہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اگریمنٹ کرا دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, وہ سب جاننے والے ہیں اور سب چیز سے خبردار ہیں. تو اب جب ان کو یہ بتایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو وہ خوارج کہنے لگے کہ نہیں, یہ تو شادی کے لیے اپلائی کر رہا ہے, لیکن جہاں کلیئر کٹ رولنگز ہوتی ہیں, جیسے چوری کے لیے ہے یا ایسی کوئی سزا ہیں جس میں تعزیرات ہیں, اس کے لیے تو نہیں اپلائی ہوتی ہے. پھر عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ سورہ المائدہ میں دیکھ لیں, سورہ المائدہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک جانور ہے, اور اگر وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیہ نمبر 95, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متعمدن, یعنی اگر کسی نے ایک جانور کو, جانور کے متعلق ہے کہ اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا متعمدن یعنی ارادتن, ایک تو ہوتا ہے نا اپنے غلطی سے, مسٹیک سے کر دیا, آپ کا ارادہ نہیں تھا, اور ایک ہی آپ نے جان بوجھ کے کسی جانور کو انٹینشنلی
آپ نے قتل کیا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ہدیم بین، یہ پھر آگے وہی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے قتل کیا آپ لوگوں میں سے، تو اس کی جزا کیا ہے، اس کی پینلٹی کیا ہے. اینڈ ایکویولنٹ برابر کس کے ہوگا؟ فرام سیکریفیشل اینیملس ٹو واٹ ہی کلڈ، جو اس نے مارا تھا اس کے برابر کا دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کتنی قیمت تھی، اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے حساب سے آپ یہ جج کریں گے. اور کون جج کرے گا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہے کہ بکرے کا کتنا ہے تو گائے کا کتنا ہے تو فلاں کا کتنا ہے تو اونٹنی کا، کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جج کون کرے گا؟ ذوی عدل منکم، یعنی دو مرد، ذوی عدل، دو جسٹ مین، عدل والے دو جسٹ مین جو انصاف کرنے والے ہوں گے، وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی آفرنگ ہونی چاہیے، آپ کی کتنی پینلٹی ہونی چاہیے. تو یہ آخر قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن نے اس میں بھی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ دو مرد مل کے یہ فیصلہ کریں، دو جسٹ لوگ، دو منصف انصاف پسند لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں. تو اس طرح عبداللہ ابن عباس نے جب یہ کہا تو الحمدللہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کنونس ہو گئے. 1000 سے زیادہ، اب یہ تو تھاؤزنڈز میں تھے نا، لیکن 1000 سے زیادہ جو ہیں وہ کنونس ہو گئے، اور وہ الحمدللہ کہاں واپس چلے گئے؟ یعنی کہاں چلے گئے؟ اس خوارج کے اس سے نکل کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں واپس چلے گئے. اب وہ خوارج نہیں رہے، لیکن بہت سارے جو تھے، جو کئی ہزار اور تھے، وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے. they didn't even budge، مطلب وہ کہتے ہیں وہ بالکل انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے کوئی اس پہ گھاس نہیں ڈالی، کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دی، اور وہ کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے ان لوگوں سے یہ آرگیومنٹ، سیم آرگیومنٹ ان سے کہی. ان لوگوں کے لیڈر سے ملے، جو خوارج کے لیڈر سے، اور ان کو یہی آرگیومنٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک میجر سن، اگر میں نے کوئی میجر سن کیا ہے، مطلب اگر میں نے کوئی ہیومنس کو قرآن کے اوپر پریفر کیا ہے تو وہ ایک میجر سن ہوگا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا. وہ یہی بتا رہے تھے کہ میں نے he had committed a major sin by preferring humans over the Quran. اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا تو، لیکن یہ میجر سن نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک میجر سن ہے. جو خوارج تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایک میجر سن ہے، اور چلیں اگر میجر سن ہے تو وہ میجر سن کو میجر سن نہیں سمجھے نا، ایک گناہ کبیرہ سمجھے. لیکن اس کے بدلے وہ کہتے ہیں جس نے ایک گناہ کر لیا، میجر سن کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ کفر میں داخل ہو گیا. یہ دیکھیں یہ ان کے خوارج کی پوری، اس لیے میں کہتی ہوں تھوڑا تھوڑا بیچ میں آنا پڑے گا. خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی ایک گناہ سرزد کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ مسلمان ہی نہیں رہا، یہ مسلمان ہی نہیں رہا، یہ کفر میں انٹر ہو گیا. اور اسی لیے جب وہ کفر میں انٹر ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اپوسٹیٹ کر گیا، مرتد ہو گیا. جب وہ مرتد ہو گیا تو اس کے اگینسٹ لڑنا ہم پہ فرض ہو گیا. دیکھیں یہ ان کی تھیوری ہے، یہ ان کی تھنکنگ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا ان کو کہ نہیں، ہم نے لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، ہم نے قرآن کو اپوائنٹ کیا ہے. قرآن فیصلہ کرے گا، لیکن قرآن کن الفاظ سے بولے گا؟ قرآن ڈزنٹ اسپیک. قرآن تھوڑی آ کے بولے گا کہ یہ کرو. تو لوگوں کو قرآن کے الفاظ دیکھ کے سمجھ کے اس سے فیصلہ کرنا پڑے گا. کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کو لوگ ہی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں ڈیسیژن سمجھ نہیں آ رہی ہو. لیکن خوارج کی جو نیرو مائنڈڈنس تھی وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اللہ کے رول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کے رول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ قرآن ہم کو بتائے گا. قرآن کیسے بتائے گا؟ اینی ویز ہم اس میں اور نہیں گھستے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب آربیٹریشن کی ڈیسیژن ہونی تھی. اب کیا ہوا؟ رمضان آ گیا. اب وہ آربیٹریٹرز جو ہیں وہ دونوں ملے آپس میں، اور انہوں نے کافی مطلب چند 100 لوگ یا several hundred men جو تھے دونوں سائڈ پہ تھے. دونوں سائڈ تھے، ایک سیریا والا اور ایک عراق والا. اب دونوں سائڈ تھے اور دونوں آ کے آپس میں ملے. تو ابھی اس میں بہت سارے صحابہ بھی تھے، بہت پرومیننٹ صحابہ تھے. اینڈ ان لوگوں نے آپس میں ڈسکس کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ فائنلی ایک آئیڈیا پہ آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت یہ کر لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لیڈرشپ نہ ملے. یہ دونوں کے لیڈرشپ ہوگی تو گڑبڑ چلتی رہے گی.
ان دونوں کو لیڈرشپ نہیں ملنی چاہیے, کسی تیسرے بندے کو لیڈرشپ دے دینی چاہیے. پھر کیا ہوا کہ جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہے, مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عراق والوں اور سیریا والوں دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. مثلا انہوں نے کہا, نام لے کے انہوں نے کہا کہ جیسے ابن عمر, جیسے ابن عمر جو ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے ان کی جگہ پہ. مطلب وہ دونوں کو ایکسیپٹیبل ہیں, عراق والوں کے لیے بھی اور سیریا والوں کے لیے. یہاں تو یہ ہے نا کہ دونوں سپلٹ ہو گئے, ایک عراق والے ایک کی طرف ہیں, سیریا والے دوسری کی طرف ہیں. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ کس نے بولا تھا, یہ ابو موسیٰ الاشعری نے کہا تھا. تو عمر ابن العاص جو تھے انہوں نے اگری نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے کہ کسی اور کو ہونا چاہیے, لیکن ابن عمر جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے, ہم ابن عمر کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ جن کا انہوں نے کسی کا نام سجیسٹ کیا, ابو موسیٰ الاشعری نے کہا نہیں ہم ولنگ نہیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بدلے کسی اور کو رکھنا ہے. لیکن ریکنسائل کیسے کریں گے جب دونوں فریق مل کے کسی ایک بندے پہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ کوئی ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو کیا ہوا, ریکنسیلیشن نہیں ہوئی. جب ریکنسیلیشن نہیں ہوئی تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امبیسڈر ہیں انہوں نے یہ اگری کر لیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ہٹا دیں گے. وہ انہوں نے کیا کیا, وہ سیریا چلے گئے. وہ تو معاویہ کی طرف سے آئے تھے نا, وہ سیریا چلے گئے اور سیریا جا کے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امبیسڈر تھے انہوں نے اگری کر لیا کہ وہ ان کو ہٹا لے. یہ نہیں بتا کہ آپ دونوں کو ہٹا لے. اب کیا ہوا, اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اب کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے جو آربیٹریٹر تھے, یعنی ان کے جو ابو موسیٰ الاشعری تھے, وہ اپنی اتھارٹی کے اگینسٹ چلے گئے ہیں. اس سے ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں بتایا انہوں نے آ کے کہ آپ کے اگینسٹ بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب میں خلیفہ بن جاتا ہوں, میں خلیفہ بن جاتا ہوں. اور سیریا کے لوگوں نے کیا کیا, ان کو خلیفہ کا پلیج دے دیا, ان کو بیعت ان کے ہاتھ پہ دے دی. انہوں نے یہ سوچا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے اپنے لوگ جب ان سے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی یونٹی کے لیے میں ہی بہتر ہوں. اب دیکھیں یہ ان کی پیورلی اباؤٹ ان کی ٹرائب یا ان کی فیملی کے لیے نہیں تھا, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے عقیل وہ معاویہ کے ساتھ تھے. اب دیکھیں نا فیملیز بٹ گئی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بھائی عقیل جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے زیاد, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے. تو دیکھیں نا یہ اب سپلٹ ہو گئی فیملی, کیونکہ دونوں کی آپس میں دشمنی تو نہیں تھی نا, علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں دشمنی تو نہیں تھی, لیکن یہ سب مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی. یہ سب کسی کا مائک کھلا ہے پلیز بند کر لیں. یہ جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی اور جو یہ خوارج نے ایسا رول پلے کیا, پھر آربیٹریٹرز نے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اس کی وجہ سے اب جو ہے خلیفہ کون بن گئے, کیا نام, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کیا ہوا, جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈیسیژن کا پتہ چلا کہ آربیٹریشن کا, کہ انہوں نے یہ کیا ہوا, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ان کو اب یہ نہیں پتا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن کے وہاں پر بیٹھ گئے, لیکن ان کو یہ تو پتا ہے کہ وہ لیڈر تو ہیں وہاں پر, سیریا میں تو وہی لیڈر ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ آربیٹریشن سے تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو چلیں ایسے کرتے ہیں کہ پھر ہم جاتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاتے ہیں, اور دوبارہ ہم سیریا کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. مطلب انہوں نے کہا اب تو فائٹ کرنا ہی پڑے گا, جب ریکنسیلیشن نہیں ہوگی تو فائٹ کرنی پڑے گی. تو انہوں نے اپنی آرمی کو تیار کیا اور سیریا کی طرف روانہ ہو گئے. اب جو ہے خوارج جو ہیں ان سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے, وہ پہلے وہاں پر پہنچ گئے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے لیے آلریڈی ایک لیڈر کو سلیکٹ کر لیا تھا. اپنے خوارج کے درمیان میں خوارج میں سے انہوں نے ایک لیڈر سلیکٹ کر لیا تھا, اور وہ کس طرف روانہ ہوئے, وہ روانہ ہو گئے نہروان کی طرف, نہروان کی طرف روانہ ہو گئے. اسی لیے اب یہاں جو بیٹل ہوگا اس کو بیٹل آف نہروان کہیں گے. تو وہ نہروان کی طرف چلے گئے, اور راستے میں اب دیکھیں یہ خوارج ہیں, اب راستے میں ان کو جو مسلمان نظر آتے تھے اور جو ان کے ساتھ اگری نہیں کرتے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. اب یہ ان کی تھنکنگ ہے نا کہ جو ہماری بات نہیں مان رہے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مرتد ہو گئے, تو ان کو مارنا اب ہمارے اوپر حق ہے, ہم مار سکتے ہیں ان کو.
تو اب وہ اپنی بلیفس کے ساتھ جو نہیں اگری کرتا تھا اس کو راستے میں مارتے چلے گئے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, جو ریلیجس چیزیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, ان پہ بھی وہ لوگ کرٹیسائز کرنے لگے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بھی کرٹیسائز کرنے لگے. مثلاً آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ اگر ایک درخت ہے, ایک درخت کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں اور اس میں سے کسی نے کھجور توڑ لیا, اب اس کو اگر آپ کھائیں گے اس کا مطلب یہ کہ یہ حرام ہو گیا, یہ آپ کو بلونگ نہیں کر رہا تھا, یہ حرام ہو گیا. اب یہ تو راستے میں کتنے درخت آئے ہوں گے, کیا ہوا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا اور ہر ایک کو گناہگار بنانا شروع. مطلب جو چھوٹا سا گناہ کرے وہ بھی مرتد ہو گیا, جو چھوٹا سا گناہ کرے اس کو بھی مار دینا چاہیے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ اس طرح کریں, مسلمانوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی ریزن کے وہ مارتے چلے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا پہلے جا کے ابھی خوارج کو سٹاپ کرنا چاہیے. ابھی معاویہ کی بیٹل بعد میں ہوگی, پہلے مجھے چاہیے کہ میں خوارج کو سٹاپ کر دوں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ نہروان کی طرف گئے جہاں پر وہ خوارج موجود تھے. لیکن بیٹل سے پہلے, نہروان کی بیٹل شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا, ایک چیز انہوں نے ڈکلیئر کیا, انہوں نے اعلان کیا, آپ میں سے کوئی بھی اگر اپنا مائنڈ چینج کرنا چاہے ڈیورنگ دا بیٹل تو وہ, اور یہاں سے وہ نکل کے کوفہ کی طرف چلے جائیں تو آپ کو ہم پروٹیکشن دیں گے. مطلب اگر آپ خوارج کے گروپ میں سے نکل کے اگر آپ نارمل ہو جائیں اور آپ کوفہ پہنچ جائیں, ڈائریکشن آف کوفہ آپ روانہ ہو جائیں, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے اور گارنٹیڈ پروٹیکشن دیں گے, ہم آپ کو کوفہ تک پہنچا دیں گے. سیورل ہنڈریڈز جو ہیں انہوں نے اس آفر کو ٹیک کر لیا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ لوگ چلے گئے کوفہ کی طرف, ان کو پروٹیکشن مل گئی. لیکن بہت سارے لوگ, آپ کو پتا نا ہزاروں میں تھے, اب یہ ہنڈریڈز تو کم ہے نا, ہزاروں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک وہیں پر رہے اور انہوں نے کہا ہم فائٹ کریں گے. پھر آپس میں ایک جنگ ہو گئی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی اور یہ خوارج کی پارٹی میں جنگ ہو گئی. تو اس میں کیا ہوا, جب یہ بیٹل ہوئی تو بہت سارے جو خوارج ہیں وہ اس میں فوت ہو گئے, بہت سارے خوارج اس میں فوت ہو گئے, مطلب آلموسٹ آل جو ہیں وہ اس میں کل ہو گئے. جو لوگ ان میں سے نکل کے چلے گئے تھے وہاں سے, ان لوگوں کو ریگریٹ ہونے لگا, او ہم نکل کے آ گئے, شاید ہم زیادہ ہوتے تو ہم جیت جاتے. مطلب ابھی وہ پوری طرح کنونس نہیں تھے. انہوں نے دوبارہ سے ایک گروپ بنا لیا اور انہوں نے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے ان سے فائٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کون سی جگہ تھی, کوخیلہ, جگہ کا نام تھا کوخیلہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف ایڈوانس کیا اپنی فوج کے ساتھ, ان کو فوراً ڈیفیٹ کر دیا, ان کو کرش کر دیا. لیکن ہر دفعہ کوئی بھی خوارج کا گروپ ڈیفیٹ ہوتا, خوارج کو جب شکست ہوتی, ایک چھوٹا سا گروپ پھر نکل آ جاتا, ایک چھوٹا سا گروپ پھر نمودار ہو جاتا, کہتے ہیں نا, وہ ایک گروپ فارم کر لیتے. جب وہ گروپ فارم کر لیتے اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گروپ سے ڈیل کرنا پڑتا. مطلب خوارج کا خاتمہ کرنا ضروری تھا, ورنہ پھر کیا ہوتا کہ یہی خوارج آگے جا کے نسل در نسل یہی کچھ کرتے. ابھی بھی ہمارے پاس ہیں کچھ خوارج جو آپ دیکھیں, مطلب ان کا نام خوارج نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا گناہ کریں گے, حرام کر دیا, یہ کافر ہیں. آپ نے سنا ہوگا, میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا کئی لوگوں سے جب اگر سمجھے کہ میں کوئی بات کر دوں, الحمدللہ ابھی تک تو اتنے لوگ مجھے نہیں کہتے ہیں اس طرح, لیکن میں ایسی کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو جائے تو کہہ دو تو کہتے اف اس کو دیکھو, یہ تو بالکل کافروں والی بات کر رہی ہے. یا ہمارے اسکالرس کو, جو ہمارے اتنے اسٹیمڈ اسکالرز ہیں کہ آنریبل اسکالرز ہیں, ان کو کہہ دیتے یہ تو کفر کر رہے ہیں. اب یہ ایک گروپ ہے ہمارے میں, ہر جگہ پہ ہیں, یہاں بھی ہیں, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی ہیں, پوری دنیا میں, جو چھوٹے سے گناہ پہ بھی, گناہ نہیں بھی ہو, ایک مسٹیک پہ بھی وہ سارے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے, یہ بندہ تو کافر ہو گیا. او آپ کہتے کیسے لڑتے, کافر کہیں کے بولتے ہیں نا ایک دوسرے کو. تو اسی طرح سے وہ لوگ ہیں, وہ خوارج نہیں ہیں, لیکن خوارج کی سمجھ لیں کہ ان کی جو وہ جو تھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ ان میں موجود ہیں. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ چلو اب خوارج جو ہیں اب ان کو چھوڑیں, اب وہ تو آلموسٹ ختم ہو گیا, اب سیریا کی طرف چلتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. لیکن اب ان کی آرمی کہنے لگی کہ اب ہم تھک گئے, اب ہمیں آرام کی ضرورت ہے. اب انہوں نے دیکھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا, بلکہ ہی ریلائزڈ, ان کو یہ فیل ہوا کہ جو ان کی اپنی آرمی جو ہے وہ فلی ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کا جو کاز ہے اس پہ وہ فلی ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے.
اور اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آرمی جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے, آرمی جو ہے اس کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے. ان کے جو اگر وہ لوگ اس نیت سے نہیں لڑ رہے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پوری ڈیڈیکیشن سے نہیں لڑ رہے ہیں, تو ان کا کیا پتا کہ آگے جا کے کیا کریں گے نا. منافقت نہ کر بیٹھے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ کر بیٹھے. اچھا وہاں جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سولجرز تھے, ان کی جو فوج تھی وہ کمپلیٹلی ڈیووٹڈ تھی معاویہ کے لیے, سیریا کی جو فوج تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن العاص کو بھیجا کہاں, ایجپٹ بھیجا. آپ کو پتا ہے نا معاویہ نے پہلے بھی عمر ابن العاص جو ہے ان کو رکھا تھا, اب ان کو انہوں نے آربیٹریٹر رکھا تھا, اب انہوں نے ان کو ایجپٹ بھیج دیا, مصر بھیج دیا, اور ان سے کہا کہ اس ایریا کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھو. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ ایجپٹ کے لوگوں سے ری انفورسمنٹ مانگے. اب ان کی فوج ڈوینڈل ہو رہی ہے, کمزور ہو رہی ہے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایجپٹ سے فوج منگا لیتا ہوں جو کہ ری انفورس ہو جائے گی, جہاں کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلیج کیا تھا. تو لیکن کیا ہوا, عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جیسے ہی وہاں پر گئے, انہوں نے ایجپٹ میں پورا کنٹرول کر لیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے ان کو جب عمر ابن العاص جب وہاں گئے انہوں نے کنٹرول کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ان کو سٹاپ کر دیا, ان کو مینیج کیا, ہی مینیج ٹو سٹاپ ہم, مطلب کسی طرح ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایونچولی انہوں نے یہ مینیج کیا کہ انہوں نے مکہ سے, یمن سے اور باقی جو پلیسز, مطلب وہ تو سیریا میں تھے نا, سیریا میں تو ان کو پلیج مل گیا تھا کہ وہ خلیفہ ہیں, لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے مکہ سے بھی لوگوں سے پلیج لے لیا, یمن سے بھی لے لیا, اور جو عربیہ میں اور جو عرب میں جو ارد گرد جو ملک تھے ان سے بھی پلیجز لینے شروع کر دیے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو جگہ رہ گئی, ایران اور عراق, دو جگہ رہ گئی, اور وہاں بھی ان کو یہی فکر تھی کہ جو میرے سولجرز ہیں, جو میری پارٹی ہے, وہ مجھ سے فلی لائل ہے کہ نہیں, وفادار ہے کہ نہیں ہے. اب یہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ کانفلکٹ جو ہے, یہ فتنہ جو ہے, یہ جو گڑبڑ چل رہی ہے ساری کچھ, یہ اب ہاتھوں سے نکل رہی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت تھک گئے تھے. He was so tired of fighting, کیونکہ اگر آپ کے پاس لویل سپورٹرز نہیں ہیں, اگر آپ کے اپنے لوگ دوسروں کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ لویل نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے, آپ کس پہ ڈیپینڈ کریں گے؟ آپ اپنی فوج پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کی فوج آپ کی مدد کرتی ہے. سیکنڈلی تو اب وہ بہت تھک گئے تھے. He was really tired, اور ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں. اتنے میں کیا ہوا, ابھی وہ تھکے ہارے بھی تھے, پریشان بھی تھے, فوج ان کا ساتھ تھی, لوگ ان کا ساتھ پوری طرح دے نہیں رہے تھے, معاویہ کا اثر جو ہے بڑھ رہا تھا, باقی جگہوں پہ ان کے پاس صرف ایران عراق رہ گیا. اتنے میں جو خوارج جو تھے, ان لوگوں میں سے تین خوارج, کیا کریں, دل چاہتا ہے ان کو برا بھلا کہیں, لیکن ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تین خوارج انہوں نے آپس میں ایک پلاٹ کیا, اور یہ تین خوارج جو ہیں یہ الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے یہ پلاٹ کیا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں قتل کر دیں گے, ان کو قتل کر دیں گے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سیریا میں قتل کر دیں گے, اور عمر ابن العاص کو ہم ایجپٹ میں قتل کر دیں گے. اب آپ دیکھیں تین لوگ ہیں اس وقت جو ذرا ڈومینیٹنگ ہے, ٹھیک, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ, ایران اور عراق میں, معاویہ کہاں پر ہے, سیریا میں, اور عمر ابن العاص کہاں پر ہے, ایجپٹ میں. یہ تینوں جو ہے اپنے اپنے پلان کے تحت, اپنے اپنے جس ملک میں, جس شہر میں انہوں نے پلان کیا ہے, وہاں یہ لوگ پہنچے. کس وقت پہنچے, انہوں نے پورا اپنا پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم فجر کے وقت جو ہے, فجر کی نماز کے وقت جو ہے, ہم جا کے ان کو تینوں بیک وقت قتل کر دیں گے. جب ہم قتل کر دیں گے تینوں کو, تو تینوں کا مطلب فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ خوارج ہیں, دیکھیں آپ طرف, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تینوں جو ہیں ان کے اوپر یہ کہتے ہیں یہ واجب تھا, کیونکہ یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں, ہم ان کو مار ڈالیں. یہ تو اب ان کی اپنی تھنکنگ تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفہ میں, جو گریٹ ماسک آف کوفہ ہے عراق کی, اس میں ان کو شہید کر دیا, فجر کی نماز میں شہید کر دیا. اب کہا یہ جاتا ہے, میں نے کچھ سورسز میں پڑھا ہے کہ وہ سجدے میں تھے جب ان کو شہید کر دیا گیا, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ کتنا اوتھینٹک ہے کتنا نہیں ہے, کیونکہ شیخ مصطفیٰ نے نہیں ڈالا ہے اپنے اس میں کہ سجدے میں تھے. یہ پتہ ہے کہ فجر کی نماز میں تھے, ان کو شہید کر دیا گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے اٹیک کیا, لیکن اللہ کی دیکھیں مرضی تھی کہ وہ زخمی ہو گئے, لیکن وہ فوت نہیں ہوئے,
شہید نہیں ہوئے, وہ زخمی ہو گئے. He was injured but he survived. عمر ابن العاص جو ہیں وہ اس دن اتفاق سے, یہ اتفاق تو نہیں کہہ سکتے, اللہ کی مرضی تھی, ہم ہر چیز کو اتفاق کہہ دیتے ہیں لیکن اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی, اللہ کی مرضی تھی کہ اس دن وہ بیمار تھے. جب وہ بیمار تھے تو وہ اس دن نماز پڑھنے مسجد نہیں گئے. پلان تو یہی تھا نا مسجد میں فجر کے دوران ہوگا. تو جو ان کے سبسٹیوٹ تھے وہاں پر اس وقت, جو مسجد میں اس وقت جو امام تھے, جو نماز کو لیڈ کر رہے تھے, ان کو ایکسیڈنٹلی مار دیا گیا. ان کی قسمت میں دیکھیں موت تھی, اور عمر ابن العاص کی قسمت میں موت اس وقت نہیں تھی. جس دن لکھی ہے اسی دن آئے گی. اس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے, اور تازہ ہو جاتا ہے. دیکھیں 3 لوگوں کو مارنے کے لیے 3 لوگ گئے اور فجر کی نماز کے وقت, جبکہ جو پریئر لیڈ کر رہے ہوں گے اپنے اپنے مسجدوں میں وہ امام تھے, ایک زخمی ہوئے, ایک جو ہے ان کے بدلے دوسرا مارا گیا, اور ایک جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہادت اسی وقت ہو گئی. بہت سیڈ ہے, سب کی سٹوریاں بہت سیڈ ہیں. 3 ہمارے بڑے بڑے خلفاء میں سے 3 کو شہید کیا گیا. تو اب ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی جو اچیومنٹس تھی ان کو ایک کوئکلی ان کی ایک سمری کر لیں. ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا تھیں. اب ان کو تھوڑا سا اس میں سے بھی شاید کچھ ریپیٹ ہو جائے, لیکن کچھ اچیومنٹس جو میں نے ڈھونڈی ہیں ان کے بارے میں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہ جو اچیومنٹس میں آپ کو دیتی ہوں, نارملی جو دے رہی ہوتی ہوں یہ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ میں بہت جگہوں سے سورسز سے ڈھونڈ کے آپ کو دے رہی ہوتی ہوں. کہیں پر کسی چیز پہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کو میں نہیں انکلوڈ کرتی ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنے بھی سورسز ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ریلیجس تھے, بہت زیادہ ریلیجس تھے, اور ٹوٹلی ڈیووٹڈ تھے فار دا کاز آف اسلام. اسلام کے لیے انہوں نے اپنی مطلب پورا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. اور یہ بھی چاہتے تھے اور وہ کرتے بھی تھے کہ جو بھی رول کریں, وہ جب بھی رول کریں, جتنا بھی انہوں نے رول کیا وہ جسٹس کے ساتھ کریں, انصاف کے ساتھ کریں, اور رولز کون سا اپلائی کریں, قرآن اور سنہ کے رولز. بہت اسٹرکٹلی ان کے یہ تھا کہ انہوں نے اپنی خلافت میں بھی جسٹس سے رول کیا اور قرآن اور سنہ کے مطابق رول کیا. نمبر 2 یہ تھا کہ وہ اتنے اسٹرکٹ تھے اپنے ریلیجس ڈیوٹیز میں کہ وہ دنیا کی چیزوں میں ان کو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھی. ورلڈلی گڈس جو ہوتے ہیں نا, دنیا کی جو انجوائمنٹ ہے, دنیا کی جو بینیفٹس ہیں, متاع دنیا جس کو کہتے ہیں, اس میں ان کو بالکل انٹرسٹ نہیں تھا. وہ بس فرملی ان کو یہی تھا کہ جو بھی میں کروں ریلیجس ڈیوٹیز کو اسٹرکٹلی میں آبزرو کروں. پھر یہ کہ صرف یہ نہیں بلکہ وہ اپنے پرنسپلز جو ہیں ان پہ فرم رہتے تھے, اپنے پرنسپلز پہ فرم رہتے تھے, اور کبھی بھی کسی صورت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کسی بھی پولیٹیکل گین کی وجہ سے. اگر کہیں سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, کسی طرح سے بھی اپنے لیے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہے یا ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ اس کے لیے اپنے پرنسپلز کو, اپنے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے. پھر انہوں نے تمام جو بیٹلز تھیں ان اسلام کے لیے, ان سب میں انہوں نے آگے بڑھ کے حصہ لیا ایکسیپٹ بیٹل آف تبوک. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیٹل آف تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ مت جائیں, آپ مدینے میں رہیں. تو بیٹل آف تبوک کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بیٹلز میں اور تمام جو ایکسپیڈیشنز تھے سب میں انہوں نے حصہ, مطلب جتنے بھی معرکات تھے اور جتنے بھی غزوات تھے سب میں انہوں نے حصہ لیا. اور نہ صرف یہ بلکہ ہی واز دا اسٹینڈرڈ بیئرر ان دوز بیٹلز. مطلب وہ جو فلیگ اٹھانا ہوتا تھا نا وہ بھی وہی اٹھاتے تھے, اور نعرہ بھی ان کا اور لیڈرشپ بھی ان کی ہوتی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ بہت سارے مشنز جو تھے, بہت سارے جو ڈیلیگیشنز تھے اور مشنز تھے جو کہ اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے تھے, اسلام کو پھیلانے کے لیے تھے, وہ بھی انہوں نے لیڈ کیے. مطلب ماشاءاللہ آپ دیکھیں انہوں نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے, یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے چھوٹی عمر میں کس نے اسلام قبول کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے آئے تھے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ان کے اندر ڈائریکٹ ان کی ٹریننگ ہوئی, ان کی پرورش ہوئی. تو ظاہر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جس نے پرورش پائی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا معلوم تھا, علم تھا, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان جنگوں کے بعد جب وہ ہر جگہ جیتتے تھے ماشاءاللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کا خطاب دیا. اسد اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اسد شیر کو کہتے ہیں, اسد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر. تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
قرآن کی جو ریویلیشن آتی تھی, قرآن کا جو ٹیکسٹ آتا تھا, جو وحی آتی تھی, اس میں بھی ہی واز ون آف دا اسکرائبس, جو لکھتے تھے نا. آپ کو پتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 50-60 اسکرائبس تھے جو اسی وقت قرآن کو لکھتے تھے. آپ کو پتا ہے نا کس طرح ہمارے جو دشمن لوگ ہیں, جو ہمارے اسلام کو خراب بتانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن لکھا ہی نہیں گیا اس وقت. لیکن آپ علوم القرآن کا پورا کورس اگر آپ نے اٹینڈ کیا میرا, آپ کو پتا ہوگا, یا کہیں بھی اٹینڈ کیا, میرا ضروری نہیں, کہیں بھی اٹینڈ کیا, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا کا پورا لکھ دیا گیا تھا. لیکن اس کا یہ تھا کہ وہ ایک جلد میں ایک بک فارم میں نہیں تھے, الگ الگ جگہوں پہ لکھا تھا. اور تمام اسکرائبس جو ہیں وہ سب اعتباری تھے, ٹرسٹ وردی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو چنا تھا اور ان سے لکھواتے تھے, اور انہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب اسلام سپریڈ ہونا شروع ہو گیا, پھیلنا شروع ہو گیا, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیلپ کیا کہ جب نیو اسلامک آرڈر آیا تو اس کو اسٹیبلش کرنے میں, اس کی بنیاد رکھنے میں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے صلح حدیبیہ کی تھی, تو اس وقت بھی جب صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی تھی, صلح حدیبیہ یعنی دا ٹریٹی آف حدیبیہ, وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لکھیے. انہوں نے لکھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپوائنٹ کیا تھا ایک جج یمن میں. مطلب وہ خود جج کے فرائض یمن میں دے رہے تھے, تو مطلب وہ جج بھی تھے, بہت چیزیں تھیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء, یہ بھی ہم کر چکے ہیں, تینوں خلفاء کے وہ ایڈوائزر رہے, وہ مشیر رہے, پرنسپل ایڈوائزر. کس کس کے تھے وہ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے, پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ اتنا وہ تینوں سے امپریس تھے, تینوں کے ساتھ اتنے کلوز تھے, تینوں کو اتنا آنر کرتے تھے, اتنا رسپیکٹ کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ان تینوں پہ رکھا. ایک کا نام ابو بکر, ایک کا نام عمر, اور ایک کا نام عثمان. اور اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ ایک بیٹی تھی کہ بیٹا دیا ان کے, مطلب ان کے ساتھ وہ بھی کر لی, اپنی بیٹی شاید دی ان کو شادی میں, ان کے بیٹے کو. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی, اس کے بعد ان کو بالکل دل نہیں تھا کہ وہ خود خلیفہ بن جائیں یا ان کو خلیفہ بنایا جائے, جب تک کہ مسلمانوں میں آپس میں مشاورت نہیں ہو جائے, کوئی صحیح طریقہ نہیں ہو جائے اپوائنٹ کرنے کا, سلیکٹ کرنے کا, الیکٹ کرنے کا, جب تک نامینیٹ کرنے کا نہ ہو جائے. لیکن جب آپ کو پتا ہے, آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ جو ریبلز تھے, جو باغی تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس زبردستی کا نہیں, بس آپ بن جائیں, ہم آپ کو لیڈر چاہتے ہیں, ہم اور کسی کو نہیں چاہ رہے ہیں اس وقت, اور انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت دے دی. تو انویلنگلی, نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے, چونکہ اتنے انسٹیبل سچویشن تھا, اتنی انسٹیبل اس وقت حالات تھے, سرکمسٹانسز تھے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس وقت میں خلیفہ نہ بنوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہو جائیں گے. تو خاص مسلمانوں کی یونٹی کے لیے, مسلمانوں کے اتفاق کے لیے اور پیس کے لیے, یعنی امن کے لیے, اس انسٹیبل پولیٹیکل سچویشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اسپیشلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا خلیفہ بننا. پھر انہوں نے کیا کیا, جب وہ ایک دفعہ خلیفہ بن گئے, انہوں نے کہا اب جو یہ پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو سالو کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. انہوں نے کچھ ٹرانسفرز کیے, کچھ لوگوں کے ٹرانسفر کیے, کچھ لوگ گورنرز کو ٹرانسفر کیے, ایڈمنسٹریٹو سینٹر کو بھی انہوں نے مدینہ سے ہٹا کے کوفہ کر لیا, مدینہ سے ہٹا کے انہوں نے کوفہ کر دیا, کیونکہ شاید اس سے کچھ سیاسی بہتری آ جائے. پھر انہوں نے کیا کیا, جب یہ اب ہم پڑھ چکے ہیں, پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے تھے کہ 2 بڑی جو خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں کے درمیان, اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ کس طرح مفاہمت ہو جائے, کس طرح پیس آ جائے, کس طرح ہارمنی آ جائے, اور مسلمان آپس میں سول وار نہ کریں, آپس میں خانہ جنگی سے بچ جائیں. تو خانہ جنگی تو سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے نیگوشیٹ کیا پیس. کن کے ساتھ یاد ہے آپ کو؟ پہلے بیٹل آف جمل تھا, بیٹل آف جمل میں, جنگ جمل, انہوں نے کن کے ساتھ کیا پیس؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ان لوگوں کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ پہ انہوں نے ساری راضی ہوئے لوگ, پیس ایگریمنٹ انہوں نے کی. اس کے بعد جب وہ سونے گئے تو آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا, پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو باغی تھے
ان کو پتا چل گیا کہ اب ہماری شامت آنے والی ہے, تو ان ٹریٹرز نے ان کو چیٹ کیا اور آپس میں دونوں فرقوں میں آپس میں ان کو بھی مارا ان کو بھی مارا کچھ لوگوں کے, تو وہ سمجھے ان کی پارٹی نے مارا, یہ سمجھے ان کی پارٹی نے مارا. اس طرح ان میں یہ بیٹل آف جمل سٹارٹ ہو گئی. پھر انہوں نے بیٹل آف صفین میں بھی یہ کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کے ساتھ پیس نیگوشیٹ کیا. تو آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیس کے لیے, امن کے لیے نیگوسیشنز کیے, اور پوری کنٹری میں بھی ان کی اس بات کو ہمیشہ سراہا جائے گا کہ ماشاءاللہ کہ وہ اتنے کریجس تھے فائٹنگ میں بھی, کہ ایک تو انہوں نے اتنے جگہوں پہ فائٹ کی اور ہمیشہ ماشاءاللہ آگے آگے رہے, لیڈ کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریبیلز کے ساتھ بھی فائٹ کیا. ناٹ اونلی کہ پہلے فائٹ کیا, بلکہ جب یہ باغی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے, ابھی جب آپ نے دیکھا ریبیلز کے ساتھ بھی فائٹ کیا اور پھر خوارج کے ساتھ بھی فائٹ کیا. یہ سب کچھ انہوں نے کس لیے کیا؟ تاکہ مسلمانوں کی آپس میں امن آ جائے, پیس آ جائے اور یونٹی آ جائے, اتفاق آ جائے. اور اس کو جو پریویس کیلیفیٹس میں جس طرح امن تھا, مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا نہیں تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جو حالات تھے, جو فتنہ ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اینڈ میں, ان کی شہادت سے پہلے جو فتنہ سٹارٹ ہوا اس کو سٹاپ کرنے میں, اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں چلتا رہا, ان کو اتنی مشکل جو ان کو پڑی اس کو ہٹانے میں اور پیس مینٹین کرنے میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. اس کے علاوہ انہوں نے, مطلب یہ سب تو باقی باتیں ہوں گی, لیکن اکانومی کے لیے بھی انہوں نے وہ جو پریویس کیلفس نے جو جزیہ, جو ٹیکس تھا, جو کہ ذمیز کے لیے تھا, کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان پروٹیکشن میں رہ رہے ہیں وہاں پر, ان کے لیے جو ٹیکس مقرر کیا تھا, کیونکہ وہ زکوٰۃ تو نہیں دیں گے, وہ تو مسلمان نہیں ہے, ان کے ذمہ جو جزیہ تھا اس کو بھی انہوں نے کنٹینیو کیا کہ یہ جو ٹیکس ہے آپ لوگ دیں, اور اس ٹیکس سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا ان لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا. تو یہ تھا حضرت علی کے بارے میں. اب ہم آ رہے ہیں 4 ہمارے خلفائے راشدین جن کے بارے میں ہمیشہ سنتے ہیں, وہ چاروں ہو گئے. اب 5واں تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے, سبا پوچھ رہی تھی کہ یہ 5ویں کون ہے, تو گیس ورک چل رہا تھا ہمارا, لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, جو بڑے بیٹے تھے حسن, اب ان کی باری آئی ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہمارے پاس, زیادہ نہیں ہے, کیونکہ جو لٹریچر موجود ہے اس میں ہمیں پتہ نہیں کیا اوتھینٹک کیا نہیں ہے, تو اس پہ میں نے کچھ چیز بھی ایڈ نہیں کی اپنی طرف سے. باقی چیزوں میں تو میں ایڈ کرتی رہی ہوں, سارے اچیومنٹس اور چیزیں اور کچھ واقعات, اور لیکن اس میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا. آئی ڈونٹ وانٹ کہ مجھے کوئی بھی مجھ سے غلط بات ہو جائے, تو جتنا بھی شیخ مصطفیٰ عمر نے جتنا بھی اس میں ڈالا ہے میں نے اسی کو صرف رکھا ہے. کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, جب انہوں نے, خوارج نے ان کو شہید کر دیا, تو کوفہ کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے جو بیٹے تھے حسن ابن علی, ان کو اپنی بیعت دے دی, ان کو بیعت دے دیا. اور جو علی رضی, انہوں نے بیعت لے لی, ظاہر ہے کہ اب ان کا بیٹا ہے, بڑا بیٹا ہے, تو اب کس کو انہوں نے بڑے خوشی سے, انہوں نے مطلب خوش تو نہیں تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے, اپنی انہوں نے حسن ابن علی کو بیعت دے دیا. حسن ابن علی نے کیا کیا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی جو آرمی تھی, مطلب جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آرمی تھی, انہوں نے پریپیئر کی ہوئی تھی کہاں جانے کے لیے, سیریا جانے کے لیے. آپ کو یاد ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم جا کے معاویہ کے ساتھ آرمی کو بھیجیں گے اور وہاں دیکھیں گے کیا نیگوشیٹ ہوتا ہے, کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس سے نپٹیں گے ابھی. تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حسن ابن علی نے کیا کہا, انہوں نے کہا جو میرے والد صاحب نے سٹارٹ کیا تھا میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ جو مطلب کہ میرا جو خلیفہ جو مجھے چنا گیا ہے, جس طرح سے چنا گیا ہے, یہ باقی خلفاء کی نسبت بہت ڈیفرنٹ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی ہو رہا تھا نا, کہ یہ ہمیں نہ الیکشن ہوا, نہ کچھ ہوا, نہ کوئی لوگوں کی مشاورت, نہ بڑے بڑے صحابی موجود تھے, طلحہ زبیر سب لوگ موجود تھے, عائشہ, کسی سے بھی کچھ نہیں ہوا, اور ایک دم سے ان کو بیعت دے دی ان لوگوں نے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے ہیں حسن, لیکن ان کو بھی یہ ہو رہا ہے کہ میں سچویشن کو اگر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میرا تو بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, میرے والد صاحب سے بھی ڈیفرنٹ ہے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلیفہ بننے کا جو ہے کمپینینز, اس پہ بھی پوری طرح راضی نہیں تھے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے متعلق وہ کیسے راضی ہوں گے؟ ان کے دل میں یہی بات ہوئی کہ یہ جو سلیکشن تھی خلیفہ بننے کی, اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا, وہ بھی کچھ کمپینینز راضی تھے, کچھ نہیں راضی تھے, اب کیا ہوگا؟ میں تو ان کا بیٹا ہوں,
اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ لوگ مجھے دے رہے ہیں, کوفہ کے لوگ مجھے بیعت دے بھی رہے ہیں, مجھے یہ معلوم ہے کہ مدینہ, مکہ, سیریا سب جگہوں پر تو مجھے کوئی ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو ان کی حیثیت اور بھی ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کم تھی. تو وہ انہوں نے کہا میرے پاس تو جو میرے سپورٹرز ہیں وہ صرف اور صرف عراق میں ہی ہیں. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے جو لوگ ہیں, میرے اپنے جو لوگ ہیں, جو میرے عراق کے بھی لوگ ہیں, وہ بھی کافی آپس میں ڈس یونائٹڈ ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں جتنا کہ سیریا کے لوگ معاویہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کس وجہ سے وہ پریشان تھے, کیونکہ اپنے جو لوگ تھے, کوفہ کے لوگ تھے, عراق اور ایران کے جو لوگ تھے, انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پوری وفا نہیں کی, وہ فلی ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھے, ایران عراق کے لوگ بھی. تو اب یہ عراق کے جو لوگ ہیں یہ مجھے کیسے اپنی یونٹی کا یقین دلائیں گے, ان کو یہی ڈر تھا کہ یہ میرے لیے بھی وفادار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس سچویشن کو سوچ کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجائے وہاں فوج بھیجنے کے, لڑنے کے, ان کو پیس کے لیے ان کو کانٹیکٹ کیا کہ چلیے ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں, آپس میں ہم ایک پیس کر لیتے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے اپنا گڈ ول سامنے سے, مطلب اگر ایک بندہ چاہ رہا ہے پیس اور دوسرا نہیں چاہ رہا ہے تو کوئی بھی پیس نہیں ہو سکتا نا, دونوں فریقین کو آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننی پڑے گی پیس کے لیے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کی جو فالوئنگ ہے وہ مچ لارجر ہے, کیونکہ اب تو وہ سیریا میں بھی ہے, مکہ میں بھی ہے, ہر جگہ پہ اب ان کی دھاک ہے, ہی از دا خلیفہ, ایکسیپٹڈ خلیفہ بائی دیم. اور آپ کو پتا ہے نا کہ دو خلیفے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, مسلمان امت میں دو خلیفے نہیں ہو سکتے. ایک خلیفہ ہوں گے تو دوسرے خلیفہ کو یہ حکم ہے کہ اس کو نہیں کرو, اس کو مطلب ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک حدیث تھی کہ کیا تھا کہ دوسرے کو پھر قتل کر دیں. تو خیر مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی اوتھینٹک ہے نہیں ہے, لیکن مجھے یاد نہیں, لیکن دو خلیفے نہیں ہو سکتے, مسلمان امہ میں ایک ہی خلیفہ ہو سکتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ ان کی سٹینڈنگ, ان کی فالوئنگ مچ لارجر ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا چلیں میں اپنی نیک نیتی سے, میں اپنے گڈ ول سے ایسے کرتا ہوں کہ میں بجائے اس کے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن ابن علی میرے پاس آئیں, اس کے بدلے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بڑا بھی ہوں اور میری سٹینڈنگ بھی بہت ہے, میں چلا جاتا ہوں وہاں پر. تو انہوں نے یہ کہا پرسنلی وہ سیریا چھوڑ کے عراق گئے, اور جو کنڈیشنز حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنڈیشنز بتائے ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اگری کر لیا. جب انہوں نے اگری کر لیا تو پھر عراق کے جو لوگ ہیں انہوں نے, چونکہ حسن ابن علی خود کہہ رہے تھے, ان سب نے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پلیج دے دیا, بیعت دے دیا, اور اس طرح سے وہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ تو تھے, وہ بن گئے نہیں, مطلب اب وہ عراق والوں کے لیے بھی اب دو خلفاء نہیں ہونے تھے, اب ایک ہی خلیفہ ہونا تھا. اور جب یہ ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بخاری میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, احمد میں بھی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ یہ بیٹا جو میرا ہے, مطلب یہ پوتا جو میرا ہے, پوتا نہیں نواسا, یہ نواسا جو میرا, انہوں نے بیٹا کہا تھا, this son of mine shall be a leader, یہ جو میرا بیٹا ہے یعنی جو میرا نواسا ہے, he will be a leader, یہ ایک لیڈر بنے گا. اور پھر اس کے بعد یہ مطلب اس لیڈرشپ رول میں آئیں گے. اور پھر آگے یہ بھی کہا تھا perhaps Allah will reconcile two large groups of believers through him. بخاری میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, احمد میں, کہ شاید اللہ تعالیٰ اس طرح دو مسلمان گروپس کے درمیان, لارج گروپس کے درمیان جو تفرقہ ہو گیا, جو ان کے درمیان تفریق ہو گئی, جو ان کے درمیان گڑبڑ ہو گئی ہے, ڈس یونٹی ہو گئی ہے, وہ سب پرہیپس یہ جو ہے میرا بیٹا یہ لیڈر بن کے ان کو یونائٹ کر دے گا. اب کیا بات, دوبارہ سے مسلم کمیونٹی جو ہے, پوری مسلمان امہ جو ہے وہ یونائٹ ہو گئی. اور کس کے انڈر ہوئی؟ ابھی حسن ابن علی کی یہ سوچ سے, یہ تھنکنگ سے, یہ ریئلائزیشن سے انہوں نے قدم اٹھایا, لیکن یک طرفہ نہیں تھا, انہوں نے قدم اٹھایا اور معاویہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو دونوں طرف سے یہ ہو گیا کہ دونوں نے مل کے اس حکمت عملی سے مسلمان آپس میں, پوری امت, پوری کمیونٹی دوبارہ سے یونائٹ ہو گئی. اب انہوں نے دیکھا کہ جیسے پہلے مسلمان آپس میں یونائٹ تھے, مطلب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اتنے عرصے تک 2 ڈیکیڈز تک وہ لوگ یونائٹ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپس میں کانفلکٹ ہو گئی تھی, ڈس یونٹی ہو گئی. کتنے عرصے کے لیے ہوئی تھی؟ سمجھو 5-6 سال کے لیے جو ڈس یونٹی ہو گئی تھی. تو 20 سال تک اچھے رہے تھے تقریباً, اس کے بعد پھر یہ 5-6 سال تک جو گڑبڑ ہو گئی تھی, اب دیکھیں کہ ان کی یونٹی ہو گئی ہے, یہ آپس میں مل گئے ہیں. تو اب جو فیوچر جنریشنز ہیں اب وہ یہ دیکھ سکتے ہیں, سبق لے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں یونائٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو ڈس یونائٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہم لوگ تو کلیئرلی ایک دوسرے سے ڈس یونٹی کرنے میں لگے ہوئے ہیں جتنا ہو سکے, چاہے وہ پولیٹیکلی چاہے وہ ریلیجیسلی. ہمارے اتنے فرقے بن گئے, ہمارے اتنے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فرقے بن گئے, ہر فرقہ دوسرے سے مختلف ہے, ہر دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے, ہر ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن جتنے بھی آگے جنریشنز آئیں گے ان کو پتہ چلے گا, تو وہ خود اپنے لیے سبق لیں اور خود چوز کریں کہ ہماری اپنی غلطی سے جب ہم مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے, اور اگر ہم مسلمانوں کو آپس میں یونائٹ کریں اس کا کیا ہو سکتا ہے. یہ ایک اسی طرح کا لیسن ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہے غزوہ احد میں ہوا تھا. غزوہ احد کی طرح کی ایک ایکسپیرینس ہے کہ ٹرائل آئے, ٹریبولیشنز آئے, ٹیسٹ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد جا کے مسلمان دوبارہ یونائٹ ہو گئے. غزوہ احد کی طرح اس سے بھی ہم کو لیسن لینا ہے. کوئی اور نیشن اگر ہوتا, کوئی اور امت ہوتی, اگر ان کو ایسے ٹیسٹس آتے جس طرح یہ مسلمانوں کو فتن کا دور آ گیا تھا, وہ فتنے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری دنوں میں آئے اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگاتار اس کو فیس کیا اپنے اینڈ تک, یہ اگر کسی اور نیشن پہ آتے, کسی اور ریلیجن پہ بھی آ جاتے, تو ان کی فاؤنڈیشنز, ان کی بنیادیں ہل کے رہ جاتی اور وہ کبھی بھی آپس میں ریکور نہ ہوتے, کبھی بھی وہ آپس میں یونائٹ نہ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کہتے ہیں نا بلیونگ سرونٹس کے لیے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لیسنز لرن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, اور ہمارے لیے اس میں بہت اجر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیسن سیکھنے کو بھی دیتے ہیں. ہمارے آگے ہسٹری بھی موجود ہے, اور اگر ہم یہ ہسٹری کو پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ اس میں ہمارے لیے, اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, اس کو پراپرلی امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, ان لیسنز کو جو ہم سیکھتے ہیں, تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے درجات ہیں, بہت بڑے ہمارے لیے انعام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان انعامات سے محروم نہ کرے, اور ہمیں جس طرح کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ کہہ رہی تھی کہ بہت لیسنز مل رہے ہیں, ہم خود پرسنلی اس میں سے لیسنز نکال رہے ہیں الحمدللہ, کہ اس کورس سے اگر ہم کو لیسنز مل رہے ہیں تو یہی تو ہمارا مقصد تھا اس کورس کا. اب کورس تو آپ کا اینڈ ہو گیا, جو شیخ مصطفیٰ کا یا جو CIU کا جو کریکولم تھا وہ اینڈ ہو گیا اس وقت, لیکن میں اب کچھ چیزیں ہماری بینیفٹ کے لیے ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے یہ بہت ضروری لگا, اس لیے میں نے آج اسپیشلی اس کو ایڈ کیا ہے کہ جتنے بھی اسکالرس آف اہل سنہ والجماع ہیں, اہل سنہ والجماع آپ کو پتہ ہے نا کون ہوتے ہیں, جو سنی مسلمان, جتنے بھی, اور والجماع اس کے ساتھ کیوں ایڈ ہوئے, اہل سنہ جو سنہ کو فالو کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں, جنہوں نے میرے پچھلے لیکچرز اگر نہیں سنے ہیں. اور جماع کیا چیز ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو آپ کو بتاتا ہوں اور میرے بعد جو یہ رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں جو خلفائے راشدین ہیں, ان کی باتوں کو اپنے مولر ٹیتھ کے اندر دبا کے رکھ لو, تاکہ جب بھی آپ میں زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو, کوئی بھی چیز کرنی ہے, کوئی بھی عمل کرنا ہے, تو آپ ان باتوں سے مستفیض ہو کے آپ ان پہ عمل کریں. تو جتنے بھی اہل سنہ والجماع یعنی سنی مسلم کے جو اسکالرز ہیں, یونانیمسلی وہ اگریڈ ہیں, اور وہ یہ بار بار یہ سٹیٹ کرتے ہیں, اور اس کو آپ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو صحابہ کے درمیان آپس میں کوئی بھی ڈفرینسز ہوئیں, کوئی بھی ڈفرینس آپ نے دیکھا بھی, صحابہ کے درمیان ڈفرینسز ہوئیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, طلحہ, زبیر, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاویہ, جو بھی ان کے درمیان جو بھی ڈفرینسز ہوئیں, ڈفرینسز آف اوپینین ہوئی, یا ان کے درمیان جو فائٹنگ ہوئی, کوئی بھی ان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے, آپ یاد رکھیں ہم کو اس سے ریفرین کرنا چاہیے, اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں. اب آپ مجھے کہیں گی کہ میں نے کیوں ڈسکس کیا, میں نے اس لیے ڈسکس کیا تاکہ آپ یہ سب چیزوں کے حقائق سے باخبر ہو جائیں, آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں, آپ اپنے لیے لیسنس لیں. اس لیے اگر میں وہاں روک دیتی تو مجھے لگتا کہ انف نہیں تھا, تو میں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں سب ایڈ کی ہیں, لیکن میں نے, یہ میری ویوز نہیں ہے, میں نے بڑے بڑے اسکالرس کی ویوز اس میں ڈالی ہیں کہ تمام مسلمان سنی اسکالرز یہ اگری کرتے ہیں کہ آپس میں جو صحابہ کی جو بھی ڈفرینسز آف اوپینین تھی یا جو بھی ان کی فائٹنگ ہوئی ہے, اس کو ڈسکس کرنے سے ہمیں
ہمیں ریفرین کرنا چاہیے, ہمیں دور رہنا چاہیے, اور ہم نے یہ بلیو کرنا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ they were the best of the امہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے, لاسٹ آف دا پیغمبر. ان سے پہلے پیغمبروں کی پوری لائن آئی, کتنے ہزار آئے, کتنے لاکھ آئے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں معلوم ہے ان سب کو اللہ نے چوز کیا تھا. وہ تو ہمیں پتہ ہے بیسٹ تھے. نبیوں کے بعد, پیغمبروں کے بعد جو بیسٹ آف دی امہ تھی وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے, خلفائے راشدین تھے, صحابہ اکرام تھے, جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جنریشن از دا بیسٹ آف جنریشن. اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ جو ہے وہ میرے بعد والی, پھر اس کے بعد, اور آتے آتے جس جنریشن پہ ہم پہنچے ہیں اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. بس اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انہی کے جو رول ماڈلز پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے. تیسری بات, یہ 3 باتیں تھی. ایک یہ کہ ہمیں ریفرین کرنا چاہیے ان کو ڈسکس کرنے سے. نمبر 2, ہم کو یہ بلیو کرنا ہے کہ وہ بیسٹ آف دی امہ تھی, وہ چلے گئے ہیں, وہ بیسٹ آف دی امہ تھی. تیسری چیز یہ, ہم کو ان میں سے ایک کو لو کرنا ہے, ان کو لو کرنا, اور جو انہوں نے کہا ان کی باتوں کو اپروو کرنا ہے. جو مطلب ہم اپروو کرنے کا مطلب یہ شوڈ بی اپروونگ آف دیم, مطلب جو انہوں نے کہا اس پہ عمل کرنا ہے, ان کی باتوں کو صحیح سمجھنا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ میں بتا دوں, کچھ کوٹیشنز. میں نے سارے کوٹیشنز نہیں لکھے, بہت زیادہ تھا. عمر ابن عبد العزیز, آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون تھے وہ؟ جن کو ہم عمر الثانی کہتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا, اور ان سے پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور آپس میں کیا ہوا ان کے. عمر الثانی نے, عمر ابن عبد العزیز نے کیا جواب دیا؟ وہ بلڈ تھا, وہ خون تھا, اور اللہ نے کاز کیا تھا کہ مجھے یہ کاز کیا کہ میرے اس میں کوئی بھی میرا ہاتھ نہیں تھا. میں آپ کو انگلش میں بتاتی ہوں, اردو میں بتانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. دیٹ از بلڈ that Allah caused me to have no hand in shedding. میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا, اللہ نے وہ مجھے اس سے بری رکھا ہے. اور پھر آگے یہ بھی لکھا and I do not want to dip my tongue in it. میں اس میں اپنی زبان شامل نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بری رکھا, میرا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا, میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. کتنا خوبصورت جواب, کتنا خوبصورت جواب. آپ سے بھی کوئی پوچھے آپ یہی جواب دے سکتے ہیں, بجائے اس کے کہیں کہ ہاں یہ فلاں کا قصور تھا, فلاں کا قصور تھا, یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا, یہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. اس سے آپ پلیز ریفرین کریں. امام احمد ابن حنبل, ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان کیا ہوا تھا, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا منہ ٹرن کیا اور دوسری طرف منہ کر لیا اور ان کو بتایا, او ابو عبداللہ, he is a man from بنو ہاشم. وہ جو ہیں وہ بنو ہاشم کے ٹرائب میں سے تھے, اور آپ کو بنو ہاشم کا ٹرائب کس کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے اس کو اوائڈ کر لیا اور انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ وہ ابو عبداللہ وہ جو ہیں وہ بنو ہاشم کے ایک ٹرائب میں سے تھے, میں ان کے متعلق کچھ نہیں بولوں گا. اور پھر اس کے بعد ان کو ٹرن کر کے واپس منہ پھیر لیا تھا نا, منہ پھیر لیا. امام ابن حنبل کی عادت تھی, پھر منہ پھیر لیتے تھے, امام مالک کی بھی تھی. اور تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے واپس ٹرن کیا ان کی طرف اور سورہ بقرہ کی آیت ریسائٹ کی. کون سی آیت؟ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 134, جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یعنی وہ ایک امت تھی, تلک امۃ, وہ ایک امت تھی, قد خلت, وہ گزر چکی ہے, وہ پاس ہو چکی ہے. اور پھر لہا ما کسبت, ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا, ان کو اس کا اجر ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کمائیں گے, آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ, اور آپ نہیں پوچھے جائیں گے, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ کہ وہ کرتے تھے. کتنا خوبصورت جواب ہے. یہ امام احمد حنبل کا جواب ہے, ابن حنبل کا جواب ہے. امام احمد نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ کے آپس میں کیا ہوا تھا, تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا ایکسیپٹ
جو بیسٹ ہے. I do not say anything about them except what is best. یعنی وہ بہت بہترین لوگ تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا بہترین کیا. کتنی خوب. یہ بھی دیکھیں آپ ایک ایک جواب سنیں. ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا. آپ پوچھیں گے او میرا پوچھیں گے, آپ کا پوچھیں گے, کسی کا پوچھیں گے, آپ 10,000 برائیاں گنوا دیں گی, گنوا دیں گی. ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, کسی کے بارے میں بھی ہم لوگ تو غیبت کرنے سے چکتے ہی نہیں ہے. غیبت کیا, غیبت تو پھر بھی سچ ہے, ہم سلینڈر بھی کرتے ہیں, بہتان بھی لگانا شروع کر دیتے وداؤٹ نوئنگ کہ اصل بات کیا ہے. اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. سورہ حجرات ہم سب پڑھ چکے ہیں, آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر جب ہم نے پیوریفیکیشن آف دا سول پڑھا تھا, اگر یاد ہے آپ لوگوں کو, تزکیۃ النفس جو ہم نے کورس کیا تھا, اس میں بہت خوبصورت یہ سب باتیں ہیں جس میں ہم نے کہا تھا غیبت, سلینڈر, چغلی, جھوٹ, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اگر بھول گئے آپ لوگ تو دوبارہ اس کو ایک دفعہ سن لیجئے, پیوریفیکیشن آف دا سول کو انشاءاللہ. پھر احمد المیمونی یہ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل نے مجھے کہا, او ابو الحسن, اگر آپ کسی بندے کو, کسی آدمی کو یہ سنیں کہ وہ کوئی بری بات کہہ رہے ہیں کسی بھی صحابہ کے متعلق, کسی ایک بھی صحابہ کے متعلق, کسی ایک بھی صحابی کے متعلق اگر وہ کوئی بھی بات بری کہہ رہے ہیں, anything bad about any one of the companions, تو کہہ رہے ہیں then be suspicious about his Islam. آپ کو اس کے اسلام پہ شک ہونا چاہیے. اب آپ سوچ لیں کہ جو ایک کو برا کہتے ہیں, جو دوسرے کو برا کہتے ہیں, کوئی بھی صحابہ اور خاص کر خلفائے راشدین, ان کے بارے میں جو بھی برا کہتے ہیں, میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کو اس کے اسلام کے بارے میں شک ہونا چاہیے کہ اس کا اسلام صحیح ہے کہ نہیں. ابو زہرہ الرازی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو دیکھ لیں وہ کسی بھی کمپینینز کے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ان کے بارے میں کوئی تنقید کر رہے ہیں, کوئی بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں, کوئی بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہیریٹک ہے, یہ بدعتی ہے. کیونکہ ہمارے ویو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور قرآن سچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور قرآن سچا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے خود کہہ دیا ہے یہ میرے خلفاء ہیں, ان کی بات کو رکھو, اور وہ ان پہ 100% اعتبار کرتے تھے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ہم غلط پروف کریں گے اگر ہم کمپینینز کے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہیں گے. اور قرآن ٹرو ہے, قرآن خود آتا ہے, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو میسج دیا ہے اس میں یہی دیا ہے کہ یہ جو ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو قرآن اور سننا جو ہے ہمیں کس نے کنوے کیا, یہ بھی تو ہے نا بات. قرآن اور سننا ہم کو کس نے کنوے کیا, ہمیں کنوے کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تھے, یہی صحابہ تھے نا. یہی صحابہ تھے جنہوں نے آگے فردر اس کو بڑھایا, پھر نیکسٹ جنریشن, پھر نیکسٹ جنریشن. تو ہم تک جو قرآن پہنچا ہے, ہم تک جو سنت پہنچی ہے, کس سے پہنچی ہے, ہمیں انہی لوگوں سے پہنچی ہے. اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابیوں کو برا کہتے ہیں وہ صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کنوے کیا اور جنہوں نے سننا کنوے کیا وہ صحیح لوگ نہیں تھے. کیا آپ یہ مان سکتے ہیں؟ آپ کا ذہن اس کو مانتا ہے کہ وہ صرف یہ انڈرمائن کریں ان لوگوں کے سٹیٹس کو جنہوں نے قرآن کنوے کیا اور جنہوں نے سننا کو کنوے کیا. اور اس طرح سے جب آپ اس شک میں پڑیں گے, او جن لوگوں نے کنوے کیا ہے, یہ صحابہ اکرام, یہ خلفائے راشدین, یہ جو تھے, اس کا مطلب تو یہ کہ ہمیں تو شک ہونا چاہیے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہمیں شک ہونا چاہیے کہ ہمیں جو قرآن اور سننا ملا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ ہاں قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں, لیکن جنہوں نے قرآن کنوے کیا انہوں نے بھی تو سننا بھی کنوے کیا نا. تو ہم لوگ کیوں ایسا اپنے آپ کو قرآن اور سننا سے اپنے آپ کو ڈاؤٹس میں ڈال دیں. تو اسی لیے جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو, تو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بتا رہے ہیں کون تھے, ابو زہرہ الرازی, وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کے بدلے, صحابہ کو کرٹیسائز کرنے کے بدلے ان لوگوں کو کرٹیسائز کریں جو ہیریٹکس ہیں, جو یہ بدعتی ہیں. القرطبی اسکالر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اجازت ہی نہیں ہے, وی آر ناٹ ایون الاؤڈ, اٹ از ناٹ ایون پرمیسیبل کہ ہم کسی بھی مسٹیک آف دا صحابہ اس کو ہم کسی بھی ڈیلیبریٹ کسی بھی مسٹیک کو صحابہ پر ایٹریبیوٹ کریں. مطلب اگر ڈیلیبریٹلی بھی انہوں نے کچھ کیا ہے, جو بھی کیا, ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو کرٹیسائز کریں اور صحابہ پہ کسی بھی مسٹیک کو تھوپ دیں, ان کی کسی غلطی کو ان پہ تھوپ دیں. کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی ایکشن لیے, انہوں نے جو بھی فیصلے کیے, ڈیسیژن لیے اور ایکشن لیے, انہوں نے ہمیشہ صحابیوں نے یہ سوچ کے, یہ سمجھ کے, اس علم میں جو ان کی بیسٹ نالج تھی اس پہ بیس کر کے انہوں نے ہمیشہ وہ ڈیسیژن لیا جو رائٹ تھا اور پراپر تھا, جو بہترین ڈیسیژن تھا, اور ان کا انٹینشن کون تھا, اللہ کو راضی کرنا تھا.
وہ صحابہ تھے. ہم اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. صحابہ کو کسی سے بھی نہیں کمپیئر کیا جا سکتا ہے. they were the best who walked on the face of the earth after the prophets and the messengers. یہ آپ یاد رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہم کو ریفرین کیا, ہمیں انسٹرکٹ کیا کہ ہم ریفرین کریں. ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم ریفرین کریں کہ ان کے درمیان کوئی بھی آپس میں اگر ڈس ایگریمنٹ آ جائے تو ہم اس کو نہ ڈسکس کریں, اور ہم صرف وہی مینشن کریں جو کہ بیسٹ وے میں ان کے لیے مینشن کیا جا رہا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کہا کہ ہم ان کو ڈسکس نہ کریں. ان کی سینکٹیٹی ہے, اور ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ دیا اس درجے سے ہم ان کو کم نہ کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصوروں کو معاف کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا, اس میں سے 10 تو وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. طلحہ, زبیر, عائشہ, علی, عثمان, عمر, ابو بکر, عبد الرحمن ابن عوف, جتنے بھی ہیں یہ سب یہ کون لوگ تھے؟ ان کو زندگی میں ہی ان کو وہ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مبشرہ یعنی ان کو گلیڈ ٹائڈنگز ان کو وہ 10 لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے. اب ان لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں, اپنے آپ کو سوچ لیں کہ ہم اس ڈسکشن میں, اس آرگیومنٹ میں پڑھیں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا. پھر ابن ابی زید القیروانی وہ کہتے ہیں, یہ سب بڑے بڑے اسکالرز ہیں, انہوں نے کہا no one of the companions of the messenger should be mentioned except in the best of terms. وہی چیز ہے, الفاظ تقریباً وہی ہیں. ہمیں ریفرین, آگے کہہ رہے ہیں ہمیں ریفرین کرنا چاہیے, کوئی بھی ڈسپیوٹس جو ان کے درمیان آئے ہیں ان کو ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں they are the most deserving of people. وہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق ہیں to have their words and actions interpreted in the best manner. ان کے جو الفاظ ہیں, ان کا جو قول ہے, ان کے جو فعل ہیں, ان کے جو اعمال ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کو بہترین طریقے سے انٹرپریٹ کریں اور ان کو ہم بہترین طریقے سے خود اپنائیں. ابو عبداللہ ابن بطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریفرین کرنا چاہیے فرام ڈسکسنگ دا ڈسپیوٹس دیٹ اروز امنگ دا کمپینینز آف دا میسنجر آف اللہ, کیونکہ انہوں نے وٹنس کیا تھا, انہوں نے وہ شاہد تھے, وہ گواہ تھے, انہوں نے تمام واقعات کو وٹنس کیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. And they were the first people جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور وہ رائچیس ہوئے. وہ رائچیس ہوئے, ان کو ورچوس ہوئے, ان کو ورچو ملی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو فارگیو کیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی یہ کہا کہ ان کی فارگیونس کے لیے ہم دعا کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو یہ اپنے منہ سے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا, ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. کچھ باتوں میں ان کو he knew what would happen among them and that they would fight. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ نے سن لیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جنگ ہوگی. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا, اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک سائڈ ٹرانسگریس ایک سائڈ ظلم کر ہوگا, ایک سائڈ مظلوم ہوگا. تو وہ بھی باتیں آپ کو یاد ہے حدیث میں تھی. ان کو پتا تھا کہ آپس میں فائٹ ہوگی, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ پیس ہوگی, حسن ابن علی کے تھرو پیس ہوگی. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے, ان کو معلوم تھا کہ لڑائیاں بھی ہوں گی, ان کو معلوم تھا ڈفرینسز آف اوپینین بھی ہوں گے. ڈفرینس آف اوپینین تو جو چھوٹی چھوٹی ڈفرینس آف اوپینین فقہی تھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھی. تو ان کو پتا تھا کہ ان کے آپس میں لڑیں گے, جھگڑا ہوگا, آپس میں فرقہ بندی ہو جائے گی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی وحی آ گئی تھی کہ آپس میں پیس ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے بخاری میں ہے, اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پوری دنیا کے اوپر, پوری انسانیت کے اوپر ان کو پریسیڈنس دی گئی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کے اوپر, پوری دنیا کے اوپر پریسیڈنس دی ہے, ان کو ترجیح دی ہے, ان کو فوقیت دی ہے, یہ سمجھ لیں. اور ان کے جو مسٹیکس تھے, ان سے جو غلطیاں ہو گئی, اگر وہ ڈیلیبریٹ تھیں یا وہ جان بوجھ کے تھیں, دونوں میں سے ارادتاً تھیں یا مسٹیک سے ہوئی ہیں, ان کو آلریڈی فارگیو کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ان کے جو بھی ڈسپیوٹس ان کے آئے وہ بھی فارگیو کر دیے ہیں, کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا, تو اللہ کو تو پتا تھا. ابن عثمان الصابونی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کرنے سے ریفرین کرنا چاہیے جو بھی ان کے درمیان ہوا ہے, اور جو بھی ان کے آپس میں ہمیں تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سب کے لیے we should pray for mercy for all of them and love for all of them. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان سب کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سب کی مرسی کے لیے بھی, ان پہ رحم کے لیے بھی, اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. اب آتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے الفاظ پہ. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماع جو ہے, جو ہم سنی مسلمز ہیں, ان کا جو بیسک, ون آف دا بیسک پرنسپلس ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کمپینینز کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں, ہم بولتے ہیں ایسے کہ جو بیسٹ طریقہ ہو, جو سب سے بیسٹ ہو, یعنی بہترین الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں اور بہترین الفاظ میں ان کی جو ایکشنز ہیں ان کو پریز کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں کہا ہے, سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیا نمبر 10, سورہ نمبر 59 آیا نمبر 10, والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ الفاظ دیکھیں, those who came after them, جو لوگ ان کے بعد آئے, یقولون وہ یہ کہتے ہیں, یہ تو آپ کو آسان ہے, والذین جاءوا جو لوگ آئے, من بعدهم ان کے بعد یعنی صحابیوں کے بعد, وہ آئی یقولون وہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, نہیں یہ جو کہ ہاں صحابیوں کے ہے کہ وہ لوگ خود بھی کہتے تھے, ان کے بعد والے بھی کہتے تھے, ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہماری مغفرت کرا دے, اور ساتھ یہ بھی ولی اخواننا, اور ہمارے ان بھائیوں کو الذین سبقونا جو ہم سے پہلے تھے. یعنی اب صحابیوں کے بعد آئے, صحابیوں کے بعد آئے ہیں, تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم یہ کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو کہ ایمان میں ہم سے پہلے آئے ہیں, ولا تجعل فی قلوبنا, اور ہمارے دلوں میں نہ ڈال غلن, غلن کیا ہوتی ہے, کوئی نفرت یا ریزنٹمنٹ یا ہیٹریڈ جو بھی آپ کہہ لیں, للذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نفرت نہ ڈال, کوئی ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بھی رنجش نہ ڈال, کوئی بھی جو بھی یوز کر لے, رینکور ڈال لیں, ریزنٹمنٹ ڈال دیں, ہیٹریڈ ڈال دیں, کیونکہ ربنا انک رؤوف الرحیم, اور اے ہمارے رب آپ جو ہیں آپ سب سے زیادہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں, سب سے زیادہ مرسیفل بھی ہیں. اور پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینس, اور یہ سب کیوں ہے, اللہ کو تو ہم قرآن کی تو بات ہم سن نہیں رہے, لیکن یہ دس از آلسو ان اوبیڈینس ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اپنے الفاظ ان کے یہ تھے کہ میرے صحابیوں کو آپ برا مت کہیں, میرے صحابیوں کو کسی کو بھی برا مت کہیں, کیونکہ جس ہستی کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی اللہ کے, for the one whose hand by the one whose hand is my soul, مطلب جن کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آپ میں سے کوئی بھی اگر ایک احد کی پہاڑی کے برابر بھی خیرات کر دیں, صدقہ کر دیں, وہ پھر بھی ایکویولنٹ نہیں ہوگا ایک مد کے برابر. ایک مد کتنا ہوتا ہے, ایک یونٹ میجر, جو کہ of one of them اور half of that, ان لوگوں نے جو contributions کی ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, اگر آپ پوری احد کی پہاڑی بھی خیرات میں دے دیں, صدقے میں دے دیں, اور آپ چاہیں کہ آپ ان کے برابر پہنچ جائیں, آپ نہیں پہنچ سکتے. ان کا کیا, ان کے آدھے کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے, بلکہ مد کے آدھے میں بھی نہیں پہنچ سکتے, مٹھی بھر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو جب ہم ان کے, اگر ہم بایوگرافی جس طرح اسٹڈی کریں, نالج کے ساتھ, علم کے ساتھ, انسائٹ کے ساتھ, یعنی بصیرت کے ساتھ, اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورچیوز ان پہ دی ہیں, اللہ نے ان کے لیے کیا 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 ہے, ہمیں یہ ریئلائز ہوگا جتنا ہم پڑھیں گے. ابھی تو ہم نے بہت شارٹ کورس کیا تھا, اسی میں آپ لوگ اتنے الحمدللہ آپ لوگ خوش ہیں, آپ لوگوں کو اطمینان ہے, آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا, مجھے بھی سیکھنے کو ملا, کیونکہ میں تو اس کو ڈیلے کرتی جا رہی تھی. کتنے سال پہلے, 20 سال پہلے پڑھا تھا جو میں نے اپنے شریعہ کے کورس میں, لیکن مجھے پڑھانا مشکل لگ رہا تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم جتنا پڑھیں گے ان کے بارے میں, ہمیں یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ بیسٹ آف پیپل تھے, پروفٹس کے بعد بیسٹ آف پیپل تھے, اور اس طرح کے لوگ نہ پہلے کبھی آئے, اور نہ, مطلب ان صحابیوں کے علاوہ, اور نہ کبھی آئیں گے. کوئی نہیں تھے ان کے بعد, یعنی ان کے بعد کوئی نہیں آئے, ان کے بعد بھی کوئی نہیں آئے, اور ہمارے بعد بھی کوئی نہیں آئیں گے. وہ ہماری امہ کے ایلیٹ تھے, کہتے ہیں نا, جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا ایلیٹ, which is the best of nation. best of nation ہمارا کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مسلمان امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ڈیئرسٹ ہے, سب سے اللہ کو پیاری ہے ہماری امت, اور اس امت کے, مسلمان امت کے وہ ایلیٹ تھے. الحافظ ابن حجر, یہ لاسٹ ہے, الحافظ ابن حجر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع جو ہے وہ unanimously agreed ہے کہ it is obligatory, یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جو کوئی ان کمپینینز میں سے کسی کے بارے میں کوئی بھی ڈسپیوٹ کرے, کوئی بھی آرگیو کرے, کسی کو برا بھلا کہے, تو ہم ان سے فائٹ کریں.
ہم ان سے فائٹ کریں، مطلب لڑے نہیں، مارے نہیں. فائٹ کا مطلب یہ اس آرگیومنٹ کو فائٹ کریں. آپ یہ نہ سمجھیں میں مارنے کو کہہ رہی ہوں، کسی نے برا بلکہ ہم اٹھا کے اس کو گردن ہی اڑا دیں، یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں. یہ کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کو جو لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، کسی بھی صحابی کو برا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان ڈسپیوٹس کے جواب میں ہم آبجیکٹ کریں، ہم ان کو آبجیکشن کریں ان کو، اور ان سے اعتراض کریں، اور کسی کو بھی سلینڈر کرنے کی اجازت نہ دیں. کیونکہ انہوں نے صرف وہی وارز فائٹ کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے تھے، اسلام کے وارز. اور انہوں نے صرف جو صحیح اجتہاد تھی وہ انہوں نے کوشش کرنے کی کوشش کی. اجتہاد آپ کو یاد ہے نا، ہم نے اصول الفقہ میں پڑھا تھا. اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہیں پر رولنگ نہیں مل رہی ہے، اور جو جج ہے یا قاضی ہے، جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان کو آپس میں مشورہ کر کے ان کو ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو اپنے اجتہاد میں، جب انہوں نے اجتہاد کیا، جب انہوں نے یہ جنگیں ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، تو انہوں نے اجتہاد کیا، اگر تو وہ اس میں مسٹیکن تھے، انہوں نے غلط اجتہاد کر بھی دی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے ایک ریوارڈ ہے. پھر بھی ریوارڈ ہے، سزا نہیں ہے. ان کے غلط فیصلے پہ، غلط اجتہاد پہ بھی چونکہ انہوں نے کوشش کی، تو ان کے اس پہ بھی ان کو ایک ریوارڈ ہے. اور جنہوں نے صحیح فیصلہ کیا، اجتہاد میں وہ صحیح اترے، who gets it right، ان کے لیے 2 ریوارڈز ہیں. ان کے لیے 2 ریوارڈز ہیں. یہاں تک بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہ رہی تھی کہ چونکہ ہم لوگوں نے صحابہ کا کورس، ہم نے صحابہ کا کورس تو ابھی نہیں پڑھا، وہ تو ایک اور آنے والا ہے انشاءاللہ، لیکن خلفائے راشدین کا جو کورس پڑھا ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے اتنے سبق سیکھے ہیں. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ اینڈ کا جو پارٹ ہے یہ میں ضرور انکلوڈ کروں، جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا، اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ وہ ادھورا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جو میں بتا رہی ہوں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ہر قسم کے لوگ ہیں اور ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں. کوئی صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، کوئی کس کو برا بلا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح تھے، کوئی کہتا ہے وہ غلط تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا علم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو علم ہمارے پاس ہے، کہ ہم لوگوں کو اس میں لوگوں کو انکریج نہ کریں، اس ڈسپیوٹ سے ہم ریفرین کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ہم صحابہ کی فیور میں جو بھی بات کر سکیں، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، ہم ان کے بارے میں اچھی بات کریں، اچھا گمان رکھیں، اچھی بات کریں، اور ہر قسم کی کرٹیسائزنگ سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو یہ ہمارا آج کا کورس ختم ہو گیا. 9th کلاس تھی آج ہماری، الحمدللہ یہ خلفائے راشدین کا کورس ختم ہو گیا. نیکسٹ کورس انشاءاللہ جو میرا پلان ہے وہ ہم کریں گے صحابہ اکرام کے بارے میں، جو میں آپ کو کہہ رہی تھی، وہ اس میں یہ بھی انکلوڈ ہو جائیں گے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوگا، اتنا ڈیٹیل میں نہیں ہوگا. جیسے خلفائے راشدین کا تھا، ان کے تمام محاذ، ان کے تمام ریفارمز، ان کے جو ملٹری پالیسیز، ان کے اکنامک پالیسیز، تمام جنگوں کے بارے میں یہ سب نہیں ہوگا. وہ صرف پرسنل تھوڑی تھوڑی بایوگرافیز اور تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ نیکسٹ ویک تو نہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں، ابھی ٹو ارلی ہے. میرے خیال ہے کم از کم 2 ہفتے کا بریک ہو جائے، نہیں ہوگا تو آئی ول جسٹ لیٹ یو نو کہ کب ہے انشاءاللہ. فرحت فلائر تیار کر رہی ہیں، جیسے فلائر تیار ہو جائے اس میں ڈیٹس آ جائیں گے. شیخ مصطفیٰ سے پوچھنا ہے، شیخ مصطفیٰ کی اپروول لینی، اور انشاءاللہ پھر ہم وہ کورس کریں گے. تو آپ کا کوئی سوال ہے؟ پہلے میں دعا پڑھ لوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ لوگ سوال پوچھیں جو بھی ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نورین، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بولیے. الحمدللہ. سوال یہ تھا کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ اہل سنہ والجماع، تو بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اہل سنہ والجماع کا مطلب ہے جو تمام سنی مسلمز ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہ پوری طرح بلیو کرتے ہیں اور اس کو فرملی اس کو مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو خلفائے راشدین تھے ان کے جو احکامات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں اور میرے پیچھے جو خلفائے راشدین ہیں، تو وہ تمام سنی مسلمز ہیں. جو اہل حدیث ہے وہ ان میں سے ایک اور گروہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک فقہ کی، اٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ، کہ کسی فقہ کی، جیسے کہ ہمارے جیسے 4 امام مشہور ہیں، ان اماموں کے بدلے وہ کہتے ہیں ہم چاروں کو سنتے ہیں، چاروں کو پڑھتے ہیں، چاروں کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم کسی ایک امام کے مقلد نہیں ہیں.
یا ان کے علاوہ جیسے ابن تیمیہ بھی ایک امام ہے, یا ظاہریز ہیں, یا شیعہ ہیں, یا جو بھی ان کو وہ لوگ ان کو نہیں الگ نہیں مانتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم بیسیکلی وہ وہی ہیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں. لیکن فقہی اوپینینس میں لوگ جو ہیں وہ چونکہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے, کوئی حنفی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, تو وہ جو ہیں وہ ایسے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں, تو وہ فقہی اوپینین کی وجہ سے وہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں. کلیئر؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعہ ہیں وہ اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, اور اہل حدیث آئی ڈونٹ تھنک آپ کو یہ کہنا دیکھیں سب لوگ اہل سنت والجماعہ ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا نا, یعنی اس کی ایک سب کیٹیگری ہے پھر اہل آپ یہ الحدیث سوچ لیں کہ آپ ہیں اور میں ہوں, ہم لوگ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں, کیونکہ ہم لوگ کسی حنفی مالکی اس کو ایک کو فالو نہیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھ میں تو ہوں اہل آپ بھی الحدیث ہیں, میں بھی, تو ہم لوگ ان میں سے ہیں. جی. باقیوں کا جس کو ایک کو فالو کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے فالو کر رہے ہیں, اٹس اوکے ایز لانگ ایز دے نو کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ فقہ کی چیز ہے. ٹھیک ہے صحیح, یعنی اس کی ایک سب کیٹیگری بن. ٹھیک ہے صحیح. اور کوئی کویسچن؟ شمیم آپ ہیں, بتائیے کوئی کویسچن ہے تو. اور لوگ جو بھی ہیں بھائی سارے سوال پوچھیں, میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی ہوں, سب لوگ پوچھیں جو سوال پوچھتے ہیں. ناہید ہیں, ارشادہ ہیں, عطیہ ہیں, یہاں ہیں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر, بہت اچھی انفارمیشن تھی آپ کی, الحمدللہ سب کلیئر ہو گیا سب کچھ. آج صبا نہیں دکھ رہی ہیں. زینت ہے, زینت any questions? No, actually I'm going to have to listen to it one more time because میرے پاس میرا چھوٹا ہے نا, تو تھوڑا سا ڈسٹریکشن ہو رہا تھا, تو I want to listen to it again. It was a very important one because اس پہ اکثر بحث ہوتی ہے. This is one episode جس پہ one topic you can say کہ اکثر شیعہ سنی کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری گڑبڑیں ہو جاتی ہیں, تو we should know what our history is. For sure, yes. اور ناہید ایک کوشچن ہے مجھے مصباح. جی السلام علیکم. وہ جو آج جو بھی یہاں ہمارے پاس افغانستان اور ادھر پاکستان جگہ جو طالبان اور پھر یہ جو آئسس جو دوبارہ یہاں کا ہے, کنسپائریسی ہے, واللہ عالم کیا ہے کہ وہ یہاں بعد میں بنائی گئی ہے, تو کیا یہ لوگ وہی خوارج والی مینٹالٹی؟ مصباح آپ سیاسی اس میں گھس گئی, سیاسی باتیں ہم یہاں پر نہیں کر رہے ہیں. میں سیاسی بات نہیں کر رہی, میں آپ سے اسلام کے نام پہ انہوں نے بنائی ہے, اسلام کے نام پہ نہیں, تو کیا ان کی تھاٹ پروسیس از لائک خوارج؟ یہ میرا کوشچن ہے. کوئی ہیں اس قسم کے بھی ہیں. اچھا بس ٹھیک ہے, بس یہی جواب چاہیے تھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اس نے گناہ کیا اس کو مار دو, یہ مسلمان ہی نہیں ہے, یہ مرتد ہے, اپوسٹیٹ ہے. ہاں, تو یہ ہے ان کی, ہے اس قسم کی ہے کچھ لوگوں کی گروپس, اس میں بھی گروپس ہیں, اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے گروپس ہیں الگ الگ. بس اللہ ہم کو صحیح اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. ناہید, ارشادہ, عطیہ. جی یہ محرم کے دن ہے, مبارک دن ہے, ان میں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے, کیا ذکر کرنا چاہیے؟ کوئی خاص ذکر کا اتنا حکم نہیں ہے, جو آپ ہمیشہ کرتی ہیں اپنے تہجد, اگر نہیں پڑھتی ہیں تو تہجد پڑھیں, جو بھی وہ تو پورا سال ہی پڑھنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے. لیکن ابھی 9th اور 10th محرم کو جس طرح لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو روزہ انشاءاللہ ضرور رکھ لیجیے گا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ لوگ ان سے ڈفرینٹ ہوں یہودیوں سے, تو آپ ایک روزہ اس میں اور ایڈ کر لیں, یا تو 9th کا یا 11th کا ایڈ کر لیں. 10th کا ٹھیک ہے, اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے صرف 10th کا رکھا اور 11th 9th کا نہیں رکھ سکے, مجبوری آ گئی, تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہترین یہ کہ سنت پر عمل کریں, تو یا 9th 10th کا, آئی تھنک کیا فرائیڈے سیٹرڈے آ رہا ہے 9th 10th ٹھیک ہے, فرائیڈے سیٹرڈے ٹھیک ہے, تو 9th 10th رکھ لیں, یا سیٹرڈے سنڈے یعنی 10th 11th رکھ لیں انشاءاللہ. اور وہ ساری جو چیزیں محرم میں لوگ کرتے ہیں سمجھ کے, کھچڑا مچڑا حلیم بانٹنا کرنا, لوگوں کو کھلانا پلانا, وہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے اس سے. So I have a question for that. اگر یہ لوگ کرتے جو ہیں, کھچڑا بناتے ہیں اور بھیجتے ہیں, is that a bid'at or is that? Yes, it's a bid'ah. It is, right? It's a pure bid'ah. Stop them if you can. How can you stop them? Because like I feel like, you know, it's just become such a big thing. It's gotten actually bigger than it used to be before. I don't know, maybe in the community that you are, like maybe اس میں ہو رہا ہو زینت, because آپ میمنوں کی بات کر رہی ہیں یا؟ جی میمنوں کی بہت زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں نا.
अल्लाह हिदायत दे, खुद मोना भी इस चीज को एनकरेज कर देता है, तो हम क्या करें? आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट। मिलादें भी होती हैं, ये भी होता है, मिलाद शरीफें होती हैं और ये सब खाने वाने होते हैं और आई डोंट नो क्या क्या होता रहता है। उनके नाम शरबत, दूध की शरबत, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुहर्रम के लिए कोई चीज भी नहीं है, वे कोई भी नहीं है, कोई भी है ही नहीं कोई चीज। बस आप दुआ करें। जो ये तमाम जो जाहिर है इतना बड़ा सानेहा हुआ था कि इमाम हसन हुसैन के साथ जो हुआ था, वो तो सारी उम्र हमारे लिए एक लम्हा गम है, समझ लें, एक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी डेथ हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में भी लोगों की डेथ हुई थी और ये सानेहा बहुत खराब था, लेकिन और सहाबियों को भी शहीद किया गया। तो बस ये है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी उम्मत में ये जो तफर्रुका हो गया ये ख़त्म हो जाए किसी तरह। लेकिन इस दिन के लिए कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है। और जो यौम आशूरा है उसमें क्यों है? क्योंकि उस दिन आपको पता है ना ये क्यों हम मनाते हैं यौम आशूरा? ये हम किसी की वफात का नहीं मनाते हैं सुन्नी लोग। हम ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दिन बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली, बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। इसीलिए यौम आशूरा वो दिन है जो कि यहूदी मनाते हैं। यहूदी मनाते यौम आशूरा क्योंकि उन लोगों को फिरौन से निजात मिली थी और हम उसी पे अमल करके इसमें कुछ उस वाक़ये का, करबला के वाक़या का कोई ताल्लुक हमारा नहीं है। हम ये कहते हैं वो अलग एक सानेहा है, उसका हमारा अलग गम है, हमारा दुख है। लेकिन हम किसी की भी डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं तो उनकी भी नहीं मनाते हैं। इसमें यह है कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनी इसराइल को जब फिरौन से निजात मिली तो हमारा उन पे ज्यादा हक है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, मूसा अलैहिस्सलाम पे हमारा ज्यादा हक है। तो जब वो रोजा रखते हैं हम भी रोजा रखें, लेकिन चूंकि वो एक रोजा रखते हैं हम एक के बदले 2 रखें। क्लियर हो गया? इसमें कोई वो नहीं है बीच में। ये भी गलत है कि डेथ एनिवर्सरी अगर मनाते हैं नहीं, तो डेथ एनिवर्सरी इस्लाम में नहीं है, जी इस्लाम में, ठीक है ना? डेथ एनिवर्सरी है ना कोई ऐसी चीज है, तो हमें डेथ एनिवर्सरी नहीं मनानी है। डेथ जब किसी की होती है तो 3 दिन मैक्सिमम है, 3 दिन मैक्सिमम। ये नहीं कि जरूरी 3 दिन करो, 3 दिन मैक्सिमम है कि आप उसके। जब 1 साल होता है फिर कहते हैं अब तो नहीं, वो नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। 40 दिन भी गलत है, जुमेरातें भी गलत हैं, 10 दिन भी, 20वां दिन भी, सोयम का भी हम लोग एक बना देते हैं सबके। ये सोयम हम लोगों ने रखा है ना, ये गलत है ये चीजें। बस ये सब चीजें आप अपने जिंदगी से निकाल लें इंशाल्लाह। और कोई सवाल? सिर्फ एक एक्सेप्शन है वाइफ के लिए ना कि वो 4 महीने देती है। एग्जैक्टली, वाइफ के लिए तो है कि उसको सिर्फ एक्सेप्शन है वाइफ के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर नौरीन, कि वो 4 महीने और 10 दिन उसको लोग नहीं फॉलो करते हैं। उसको कहते हैं कि ये बूढ़ी है, इसको क्या जरूरत है इद्दत करने की, ये इसके मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गई, मेनोपॉज हो गया, इसको क्या जरूरत, मेनोपॉज है, इसको क्या जरूरत है इद्दत करने की। कुरान में ये नहीं लिखा है कि ये प्रेगनेंसी मालूम करने के लिए, मेनोपॉजल के लिए। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब किसी का शौहर फौत हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन जो है इस्लामी हिसाब से उसकी इद्दत है। बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमको फॉलो करने की तौफीक दे और इस्लाम के जो अहकामात हैं उसको सही दिल से, अच्छी तरह से, सही इल्म के साथ फॉलो करने की तौफीक दे। चलें इंशाल्लाह फिर खत्म करते हैं क्लास को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फरीदा बात कर रही हूँ। बस मैंने मेरी बहुत सारी क्लासें मिस हुई, लेकिन आपने मुझे सारे लेक्चर भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और मैं लास्ट 2 वीक से तो अटेंड कर रही हूँ और मैं वाकई, मुझे तो हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट है कि मैंने खुलफाए राशिदीन के बारे में खुद भी बहुत पढ़ा और आपने तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी और मैं उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं, लेकिन मैं आपका बहुत दिल से शेयर बस करना चाह रही थी और इंशाल्लाह आइंदा उम्मीद है कि मैं सारी क्लासें अटेंड करूंगी और मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब हम इकट्ठे आप सामने और आप क्लास दे रही हूँ और हम सुन रहे हूँ। इंशाल्लाह फरीदा, आप हमेशा मुझे इतना क्रेडिट देती हैं, मुझे शर्मिंदा करती हैं। क्रेडिट सिर्फ अल्लाह का ही है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है कि हम सीखें और सिखाएं। बस इंशाल्लाह शेयर करें और लोगों की, ताकि मेरी वो कहती है वाशिंगटन से, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ इसमें, वो सुन सकती है? जी अभी तो ये खत्म हो गया ना ये कोर्स। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों को डेट बता दूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कोर्स का थर्सडे को अरबिक क्लास है इंशाल्लाह। ओके चलें, टाइम खत्म हो गया तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखें प्लीज, आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें और इंशाल्लाह आपको सलाम। अच्छा सिस्टर का क्या हाल है? आपकी सिस्टर की फिक्र रहती है, उसका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बस स्टेबल हैं। आप दुआ करें सबके लिए। चलें मुझे एंड करना है इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔